السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فاروق حسن کے قلم سے تحریر کردہ ناول تجھے جیت لیں گے جانا کے ایپیسوڈ نمبر 37 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ خدا پر چھوڑ دیتا ہوں یقین سارے گماں سارے، تبھی ہو جاتے ہیں آسان میرے امتحان سارے۔ مقید تھے ہمارے دل میں جو اسرار صدیوں سے، ذرا سی آنکھ جو جھپکی تو ہو گئے عیاں سارے۔ قتل کس نے کیا آخر یہاں لوگوں سے مت پوچھو، ضمیر زندہ تو ہے سب کا مگر ہیں بے زباں سارے۔ وہ سارے دکھ جو ہم نے جھیلے ہیں تیری رفاقت میں، غزل کے شعر لکھیں گے تو کر دیں گے بیاں سارے۔ میرے رہبر کو بولو کہ فقط منزل کو دیکھے وہ، وگرنہ راستہ کھو دیں گے اس کے کارواں سارے۔ سرد موسم کی وہ فجر دھند میں لپٹی ہوئی تھی، شفق سے پھو پھٹنے کی تیاری کرتی لال بینگنی اندھیری میں گھلتی اداسیوں کی ٹوٹی ہوئی یادوں کے سہارے زمین کے فرش کو چھوڑنے کو مچل رہی تھی۔ ہر سو خاموشی اختیار کیے ہوئے مناظر، بس چڑیوں کی چہچہاہٹ کی صدا سے متحرک ہوتے، فضا کو تھر تھرا جاتے، پھر خاموش فضا اور بوجھل کرنے والی خاموشی۔ ہوائیں پچھلی رات کے اندھیرے میں جانے کیا کیا رنگ اتار آئی تھی، کون سے رنگ بھول گئی تھی کہ ہر سو بس سونے پن کا شکار بے رنگ سا ہوتا منظر نگاہوں میں درد بن کر کروٹیں لے رہا تھا۔ ایسے میں سنسان پڑی ہوئی ایک مسجد کے میناروں پر بینگنی رنگ میں ڈوبی ہوئی لالی آسمان کی بلندیوں سے جھکتی انہیں چھو رہی تھی۔ چھوٹی سی اس مسجد کے صحن میں تاریکی کے سائے گہرے اثرات مرتب کیے ہوئے تھے، اور اندر جاؤ تو اس مسجد کے دیوار سے پشت لگائے بیٹھا یزدان بس چھت کی طرف گھورے جا رہا تھا۔ پوری مسجد سنسان پڑی ہوئی تھی، نمازیوں سے خالی، تلاوت کلام سے خالی۔ کہتے ہیں سردیوں کی نمازیں سخت ہوتی، اور یہ سختی مسجد کے سنسان پن سے ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ تک و تنہا اس مسجد کا نمازی تھا، اور فجر پڑھ کر جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو پہلی بار یزدان خانزادہ کی زبان گنگ سی رہی تھی۔ بس خالی نگاہوں سے وہ اپنی ہتھیلیوں کی طرف دیکھتا رہا، پھر ہاتھ سمیٹ لیے، چند انچ پیچھے کی طرف کھسکا، اور وہی دیوار سے ٹیک لگا کر وہ اب چھت کی طرف دیکھتا خاموش تھا، ایک دم خاموش، نہ کچھ سننے کی چاہ، نہ کچھ کہنے کی خواہش۔ کیا کہے، دل کا حال کیا سنائے جب ہر طرف بس ماضی کے درد بھرے لمحات دل و دماغ کے پردے پر دستک دیتے ہر احساسات کو زخمی کر رہے تھے۔ بس چھت کی طرف دیکھتے ہوئے وہ اس درد کو اپنے سینے میں دفن کر رہا تھا جو ہر درد کی طرح داغدار تھا۔ اعتبار کا لمحہ ٹوٹ کر کتنی بار جڑونے کے عمل سے وہ گزرا تھا، ہر بار ایک نئی تکلیف، ہر بار ایک نیا عذاب، ہر بار ایک اپنا ہی اسے قربان کر دیتا تھا۔ وہ تلخ حقیقت سے آگاہ ہوتا، اور ہر بار ایک نیا زخم اس کے دل کو شگاف کر ڈالتا۔ وہ اپنا ٹوٹا ہوا دل لیے اور اس کے پاس بھی نہیں جانا چاہتا تھا جو ہر درد کا مداوا تھی۔ کہیں ایسا نہ ہو وہ اپنے محبوب کے پاس جائے اور پھر یزدان کے ہاتھوں سے وقت پھسل جائے۔ کون سے دکھ تھے، کون سی تکلیف نہیں تھی جو اس کی ذات میں محصور ہو کر اس نے اٹھائی نہیں تھی۔ کاش دل نہ بدلتا، کاش وہ دعاؤں کی قبولیت نہیں بنتی، کاش وہ اس کی آزمائش کے ساتھی نہیں بنتی، بے جرم کے خطا وار نہ ٹھہرائے جاتے۔ اسے صرف نگاہوں میں بستی چاہت کی سزا دی گئی، اسے صرف اس کے پگھلنے کی سزا دی گئی۔ یزدان کے سینے میں ہر جذبہ آگ ہی آگ بھڑکاتے ہوئے ماضی کی یاد سے جل جل کر راکھ ہی راکھ اڑا رہا تھا۔ جب کانوں نے مخصوص قدموں کی آہٹیں سنی، پر اس نے گردن موڑ کر یا صرف نگاہ بدل کر آنے والے کو نہیں دیکھا، دیکھنا چاہتا بھی ہی نہیں تھا، یوں کہ جانتا تھا کہ آنے والا کون تھا جو اس کی تنہائی کا ساتھی بنے گا، کون تھا جو اس کے زخموں پر مرہم رکھے گا، کون تھا جو پرسان حال ہو جائے گا۔ آنے والا قریب ہو رہا تھا، اور وہ چھت پر نظریں گاڑے اپنے سینے میں سانسیں تنگ سی ہوتی محسوس کر رہا تھا۔ درد اتنا زیادہ تھا کہ ایک دم سے اس نے اپنے سینے پر مٹھی بنا کر دباؤ دیا تھا۔ مٹھی کا فشار اپنے سینے پر دیتے ہوئے بھوری آنکھیں اس قدر سرخی اگل رہی تھی کہ ان آنکھوں کی لالی سے لہو رنگ سرخی ہر طرف پھیلنے لگی تھی، ایسے سرخی جو شاکر کی آنکھوں میں بھی دکھ رہی تھی۔ مگر وہ چپ تھا، ایک دم چپ، نہ گھر گیا تھا، نہ کوئی سوال تھا، نہ جواب کی چاہ، نہ کسی سے ملنے کی خواہش، نہ سزاوار، نہ خطاوار۔ رات بھر اس نے کسی شخص کو نہیں یاد کیا، بس وہ ساری رات خود کو ایک بار پھر اسے ماضی میں غرق ہوتے دیکھ رہا تھا، جس ماضی کے درد سے نجات حاصل ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ ماضی نہیں تھا، دل کا زخم تھا، زہر تھا، درد تھا۔ اس نے ایک سرد گہری سانس بھری، کھل کر سانس لینے کی کوشش،
درد برداشت کرنے کی کوشش، پھر جیسے تنگ سانس قفس سینے سے آزاد ہوئی۔ چند پل کی راحت، پھر وہی گھٹن۔ شاکر دھیرے دھیرے گھٹنے موڑتا وہیں یزدان کے قریب ہی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ دونوں گھٹنے موڑ کر سینے سے لگایا اور ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں جوڑ لیں، پھر بغیر یزدان کی طرف دیکھ کر وہ سنجیدگی سے بولا، ان سب میں آپ کا کوئی قصور نہیں تھا جو آپ خود کو اذیت دے رہے ہیں۔ تنہا ایسے رہ کر بس تکلیفوں کا سامنا ہوگا اور کچھ نہیں۔ سنجیدگی سے بولتے ہوئے وہ ہر اس شخص کا قصور بھی ڈھونڈ رہا تھا جس نے زخم پھر سے ہرے کر دیے تھے، سب کے زخم ادھیڑ دیے تھے۔ مجھے لگتا ہے ان سب باتوں میں صرف میرا قصور ہے، صرف میرا۔ نہ مڑ کر قریب بیٹھے شاکر کی شکل دیکھی، نہ حالت بدلی، بس چھت کی طرف دیکھتے ہوئے بے تاثر آواز میں کہا، البتہ جو مٹھی سینے پر دباؤ ڈال رہی تھی اس مٹھی کو کھول کر پھر سے گھٹنوں پر رکھ لیا تھا۔ میں آپ کے قصور کی وجہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں۔ ہاتھوں کی انگلیوں کو کھولتے بند کرتے وہ بھی ویسا ہی سرد و سپاٹ تھا، لیکن ویسا ہی کرب اس کی گہری بھوری آنکھوں میں چھلک رہا تھا۔ وجہ میں ہی ہوں۔ کیوں میرا دل بدلا؟ میرے اندر جو پتھر سا دل تھا وہ کیوں اس لڑکی کے لیے نرم ہو گیا؟ کیوں میں نے اسے چاہ کر اپنے ساتھ آزمائشوں میں لپیٹ لیا؟ وہ میرے لیے ان آزمائشوں کے ساتھی ہو گئی، میری محبت کی کہانی میں سزا یافتہ ہو گئی۔ اسے میری نگاہوں کی محبت نے سزا دی تھی۔ وہ خود کو مجرم ثابت کر رہا تھا، اپنے قصور گنوا رہا تھا جو اس سے کبھی سرزد ہوئے ہی نہیں۔ یہ اس کے عشق کی انتہا تھی کہ ہمیشہ اس نے اس لڑکی کو خود سے بلندی پر رکھا تھا۔ یزدان خانزادہ جیسا تو کوئی اسے چاہ ہی نہیں سکتا تھا۔ صرف ایک مرد ایسا تھا جو اس کے لیے اپنی شخصیت کو بھی بدل کر رکھ دیتا تھا، اور اس مرد کے نصیب میں ہی وہ لکھی گئی تھی، کیونکہ اس لڑکی کے لیے خدا نے آپ سے بہتر کسی کو جانا ہی نہیں تھا۔ وہ بولا تو اداس مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر تھی۔ میں اور بہتر۔ وہ ایک دم سے زخمی سہسا پھر سر جھٹک کر پھر سے ویسے ہی بے تاثر ہو گیا۔ میں کیسے بہتر بن سکتا ہوں جب میں اس رات یہ بھی نہیں جان سکا کہ اس ایک پل میں اس کی آنکھوں نے مجھے کتنا تلاشا ہوگا، اور میں جو اس کے عشق کا دعوے دار، اس کی سانسوں کے محافظ بننے کا مدعی تھا، پھر یہ کیا ہوا کہ وہ ظالموں کے ہجوم میں گر گئی۔ وہ دردناک راتیں اس نے یزدان خانزادہ کے بغیر گزاری تھی، ہر لمحہ مرتے ہوئے، ہر لمحہ خوف سے سانسیں لیتے ہوئے۔ پیروں میں نہ زمین رہی ہوگی نہ سر پر سایہ۔ پھر اس لمحے میں کیا اس نے مجھے نہیں پکارا ہوگا؟ لمحہ لمحہ مجھے پکارا ہوگا، مجھے ڈھونڈا ہوگا، اور میں کہاں تھا؟ کہاں تھا؟ ٹھہر ٹھہر کر بولتے یزدان نے ایک دم سے کرب سے آنکھیں بند کر کے سر دیوار پر ہلکے ہلکے ٹکرایا تھا۔ وہ اس وقت بہت تکلیف میں تھا۔ یہ تکلیف کا سفر ختم کیوں نہیں ہوتا؟ دل کے ٹکڑوں سے لہو رس رہا تھا اور وہ زخمی ہو رہا تھا۔ اس بار شاکر نے بھی جبڑے بھینچے۔ کچھ ایسا وعدہ تو اس نے بھی کیا تھا، لیکن اس کے وعدے خاموش تھے، اس کے سینے میں دفن تھے۔ آنکھیں بھلے بھیگی نہیں تھی، مگر دل کے سرزمین پر احساسات گیلے سے ہو رہے تھے۔ بس خاموش سا وہ چھت کی طرف دیکھتا یزدان کی آواز کے کرب کو دل میں سمیٹ رہا تھا۔ میں اس رات کو سوچتا ہوا پل پل مر رہا ہوں۔ میں جو مجرم کی نگاہوں میں دیکھ کر جرم پہچان جاتا ہوں، اس رات کی صبح اس قدر غافل رہا کہ یہ پہچان ہی نہیں پایا۔ وہ ایک پل تھا جو وہ دونوں اپنی اپنی جگہ ان لمحوں میں اترے تھے، جب اس رات نثر کے ذریعے اسے خبر ملی تھی، جب اس رات میں ایک قیامت سے ان پر گزر گئی تھی۔ جب خود کی عزت پامال ہو رہی ہو تو پھر کیسے رگیں کند خنجر سے کاٹی جاتی ہیں؟ اس لمحے کا احساس ماضی بن کر ان کی آنکھوں میں اتر رہا تھا۔ اس زخم شدہ شب کے بعد کی شام سرد و ویران تھی، جیسے اجڑی ہوئی مانگ جیسی۔ سرد ہواؤں کی تندی نے نارنجی دھوپ سے اس کی اپنی تمازت بھی چھین لی تھی۔ ایسے میں شہر کے مشہور بار میں شاکر سلیم کے ساتھ داخل ہوا تھا۔ خفیہ طریقے سے اپنا کام انجام دیتے ہوئے اس وقت وہ سلیم کا دست راست بن چکا تھا۔ حسب دستور بار کی رونقوں میں اب اضافہ ہو رہا تھا۔ ہر طرف مادی پرست لوگوں کا ہجوم اور کانوں کو چھیدتی تیز موسیقی، جلتی بجھتی عجیب و غریب روشنیاں، سب کچھ دھندلا، سب کچھ آنکھوں میں چپتا ہوا سا، لیکن وہ اپنے چہرے پر کسی بھی طرح کے ناگوار تاثر کو لائے بغیر سرد و سپاٹ سا نظر آ رہا تھا۔ جب سیڑھیوں کی طرف بڑھتے ہوئے سلیم نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں آدھے گھنٹے میں آتا ہوں، تو ادھر ہی ویٹ کر۔ سلیم نے اس کے بازو کو 1-2 بار تھپکی دی تھی اور پھر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا تھا۔ یہ سلطان کا حکم تھا، اس کے علاوہ کوئی اور اس سے نہیں مل سکتا تھا، اور سلیم اس کے حکم کا پابند۔ یہی وجہ تھی کہ سلیم کا محبوب ترین اور بھروسے کے قابل آدمی بننے کے باوجود بھی وہ سلطان نامی شخص کے چہرے سے انجان تھا۔ سلیم کے ساتھ رہتے ہوئے بس یہی سنا تھا کہ 1-2 کے علاوہ اسے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ کسی سے نہیں ملتا تھا۔ دنیا کے سامنے اس کی شناخت الگ تھی، اور انڈر ورلڈ کی دنیا میں وہ سلطان کے نام سے مشہور تھا۔ شاکر نے لاکھ چال چلی، مگر اب تک وہ سلطان سے ملنا تو دور اس کی پرچھائی تک دیکھ نہیں پایا تھا۔ آج جو امید تھی وہ بھی پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ سلیم بہت ہی احتیاط کر رہا تھا۔ شاکر نے سیڑھیوں کی طرف دیکھا۔ سلیم آہستہ آہستہ غائب ہو چکا تھا۔ اس وقت کچھ بھی کر کے اسے سلطان کو دیکھنا تھا، کچھ بھی کرے گا مگر اس سلطان سے مل کر ہی رہے گا۔ دل میں مصمم ارادہ کر کے اس نے دوبارہ سیڑھیوں کی طرف نگاہ ڈالی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کرے، کون سا بہانہ بنائے کہ اس کی نگاہ سیڑھیوں سے اترتے گولڈی پر پڑی۔
عجیب و غریب حلیے والا نصر کا نقشہ ہی اس وقت جدا تھا، لیکن اس کی لینس لگی آنکھوں میں کچھ تو غم چھپے رہتے تھے کہ شاکر اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ اب بھی متوجہ ہو گیا، وہ غور سے اسے دیکھنے لگا۔ اس وقت یہی مجھے سلطان تک پہنچا سکتا ہے، یہ سوچ کر شاکر کی گہری بھوری آنکھیں چمکی اور اس نے سیڑھیوں سے اترتے گولڈی کو ہاتھ دکھایا۔ اس نے اس کی طرف دیکھا اور وہ اسے نظر انداز نہ کر سکا۔ شکو نامی پہلا گنڈا ایسا تھا جس سے گولڈی کو گھن نہیں آتی تھی، جس کی نگاہوں میں اس کے لیے تمسخر نہیں ہوتا تھا، غلاظت نہیں ہوتی تھی، کراہیت نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس کی گہری بھوری آنکھیں کوئی اور ہی کہانی سناتی رہتی تھی۔ وہ اچھا آدمی معلوم ہوتا تھا، پر پتہ نہیں کیوں سلیم کے ساتھ نظر آتا ہے، نہ جانے کون سی مجبوری تھی یا کوئی اور راز تھا۔ ایک ایک سیڑھیاں اترتا گولڈی اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ وہ اس کے روبرو آ کھڑا ہوا۔ کیا حال ہے شکو؟ وہ ہلکا سا مسکراتا اس کے سامنے کھڑا خوش دلی سے پوچھ رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ کا ساتھ آنکھیں نہیں دے رہی تھی، لینس لگی آنکھوں میں دکھ سے لپٹا ہوا وہ معصوم تاثر ہی شاکر کو اپنی جانی متوجہ کرنے کی وجہ بنتا تھا۔ شاکر نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، پہلا ہاتھ جو ہر غلاظت سے پاک تھا۔ گولڈی نے وہ ہاتھ دیکھا، پھر اس کا چہرہ۔ اپن تو ٹھیک ہے، تو بتا کہاں اڑ رہا ہے؟ سارا دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا۔ اپنے خالصانہ گنڈوں والے سٹائل میں پوچھتے ہوئے ایک آنکھ بھی دبائی، نصر عجیب سا مسکرایا۔ جو تم نہیں ہو میرے سامنے وہ بننے کی کوشش مت کرو۔ یہ پہلی بار تھا جو گولڈی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سنجیدگی سے کہا، اور اس کی آنکھوں میں ہی دیکھتے ہوئے شاکر کا ہاتھ اپنے چانے سے ہٹا دیا۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا، پھر سینے پر بازو باندھ کر اس سے مخاطب ہوا۔ تم بھی وہ کیوں بنتے جا رہے ہو جو کبھی نہیں بننا چاہتے تھے؟ شاکر کی آنکھوں میں کچھ تو ایسا ہمدردیاں سمیٹے ہوئے نرم جذبہ تھا جو قفس سینے میں دھڑکتے دل تک پہنچا۔ نصر نے سر جھٹک کر ہر احساس سے پیچھا چھڑایا، اور یہاں کوئی کیا بنے گا، بس سلطان طے کرتا ہے، میں کیا تو کیا۔ وہ زخمی ہنسی ہنستا بار سے باہر نکلنے لگا تھا۔ بے حس بھی ہو گیا، پتھر بھی بن گیا، مگر پھر بھی کبھی کبھی غبار بھرے اس ماحول سے وہ کچھ دیر کے لیے فرار چاہتا تھا۔ جب تک سلیم ادھر ہے سلطان اسے نہیں بلائے گا، یہ سوچ کر وہ بار کے باہری گیٹ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ شاکر بھی اس کے پیچھے تھا۔ دونوں بار کے کھلے والے حصے میں آئے اور ایک ساتھ دونوں نے ہی کھل کر سانس لی۔ سینے میں تازہ ہوا بھری اور سکون کا احساس ہوا۔ دونوں کو ہی اندر گھٹن کا احساس ہو رہا تھا، لیکن ایک کو اسی گھٹن میں گھٹ جانا تھا اور ایک کو اسی گھٹن سے اپنا کام تمام کر کے نکل جانا تھا۔ یہ سلطان ہے کون جو اس کی مرضی ہی چلتی ہے؟ سرسری سا پوچھتے ہوئے وہ ایک طرف لگی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ نصر نے مڑ کر اسے دیکھا اور پھر اپنے چاروں طرف۔ بہت کم لوگ ادھر نظر آ رہے تھے اور جو تھے وہ بھی دور۔ یہاں کا بادشاہ سمجھ لیں، اس کی ہی مرضی سے ہم سب چلتے ہیں، وہ سرد آواز میں بولتا اس کے ساتھ والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ تو ملا مجھے سلطان سے، اس کی ساری مرضی کو خاک میں نہ ملا دیا تو میرا نام شکو نہیں۔ اپنے خاص رب لہجے میں بولتے ہوئے وہ نصر کی طرف گھوم گیا تھا۔ نصر نے احتیاط سے چاروں طرف دیکھا، پھر ذرا سا آگے ہو کر شاکر کے قریب ہوا۔ کوئی اور سن لے، اس سے پہلے ایک فری کی ایڈوائس دے دیتا ہوں، اگر ایسا کوئی ارادہ ہے نا تو اپنی قبر پہلے تیار کر لے۔ بہت دیکھیں تیرے جیسے دلاور جو اٹھے اور پھر موت کے دامن میں جا سوئے، اس لیے زندہ درگور نہیں ہونا تو اپنی زبان بند کر لے۔ کیسی مضحکہ خیز چمک تھی اس کی آنکھوں میں۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ پھر سے پیچھے ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ شاکر نے چند لمحے دانت پر دانت رکھ کر اسے گھورا، وہ بھی اسی کی طرح ہی آگے ہو کر بیٹھا۔ ایک ہاتھ بڑھا کر نصر کا جبڑا جکڑ کر سیدھا کیا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، اور پہلی بات، اسی قبر میں سلطان کو دفناؤں گا جو قبر کھود کر ادھر تک آیا ہوں، تو بس دیکھتا جا۔ اور دوسری بات، میں دلاور نہیں شاکر عباس ہوں، بندے کو ایسے دفناتا ہوں کہ اس کے ساتھ نسلیں تک قبروں کا نشان بھی نہیں کھود سکتی۔ نصر کو اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے عجیب سا احساس ہوا، وہ اسی طرح اس کا جبڑا جکڑے اپنی بات کہہ رہا تھا۔ اور آخری بات، موت کا ڈراوا میرے جیسے انسان کو کبھی مت دینا جنہیں حیات و موت کا خوف کبھی نہیں رہا۔ جس نے زندگی دی ہے وہی مارے گا، یہ یقین لے کر نکلتے ہیں ہم۔ غرا کر کہا، اس کا جبڑا جھٹکا اور پھر سے کرسی سے ٹیک لگا کر آرام سے بیٹھ گیا۔ نصر اپنا درد کرتا جبڑا سہلاتے ہوئے اسے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ کون ہو تم؟ اس بار نصر نے بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ لمبے بالوں سے لے کر بے ترتیب داڑھی، مونچھیں سبھی جھوٹی لگ رہی تھی، خود اس کی شخصیت بھی۔ شکو نام ہے میرا، لاپرواہی سے بتا کر کاندھے جھٹک دیے۔ نصر نے سر جھٹک دیا۔ تمہاری مرضی، بتانا چاہو یا مت بتاؤ، لیکن کیا تم میرا ایک کام کر سکتے ہو؟ پھر سے ذرا سا آگے ہو کر وہ شاکر کو نہیں اپنے آس پاس دیکھ رہا تھا جیسے کچھ ڈرا ہوا تھا۔ یہ کام کہتے ہوئے ایک خوف سا لاحق ہو، لیکن اس ایک پل میں اس کی جرأت کے رنگ دیکھ کر نصر نے اس سے مدد مانگنے کی سوچ لی تھی۔ شاکر چند پل اسے دیکھتے ہوئے جو بولا، اور بدلے میں مجھے تم سلطان سے ملوا دو۔ کام سنے بغیر اس نے اپنی ڈیمانڈ رکھ دی تھی۔ نصر چند پل عجیب سی نگاہ سے اسے دیکھتا رہا، پھر ہولے سے ہنسا۔ کوئی بہت پہنچی ہوئی چیز ہو تم۔ اس کی آنکھوں میں اس کے لیے تعریف امڑ آئی تھی۔ شاکر نے پلکیں خم کر کے یہ احساس قبول کیا۔ تو کام بول کر اس نے لمبے بال کاندھے سے پرے جھٹکے۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے وہ لاپرواہ نظر آ رہا تھا، مگر نگاہیں چوکس تھیں۔
ایک لڑکی کو بچا سکتا ہے؟ نثر کی آواز سرگوشی نما تھی اور آنکھوں میں گزارش۔ شاکر کا منہ بنا، پیشانی پر لکیر۔ میں لڑکیوں کے پھڈے میں نہیں پھنستا۔ ناک سکیڑ کر سرے سے منع کیا۔ انداز بھلے قطعیت لیے ہوئے تھا، پر گولڈی نے ہار نہیں مانی۔ اپنی کرسی کھسکا کر وہ شاکر کے قریب بیٹھا۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے وہ مسکراتے ہوئے سرگوشی میں بولنے لگا، یوں کہ کوئی انہیں دیکھے تو جیسے وہ اس سے عام سے باتیں کر رہا ہوں۔ سلطان ایک لڑکی لایا، پتہ نہیں کیوں اسے دیکھ کر دل کرتا ہے کہ اس سے کہوں وہ یہاں سے بھاگ جائے۔ یہ اس کی جگہ نہیں ہے، وہ اسے تباہ کر دے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ وہ تباہ ہو جائے۔ کیا تم اسے تباہ ہونے سے بچا سکتے ہو؟ اپنی لینس لگی آنکھیں ہر طرف گھماتے ہوئے وہ میز پر رکھی ایش ٹرے بھی گھما رہا تھا، مسکرا بھی رہا تھا۔ اس بار شاکر نے آنکھیں سکیڑ کر اسے گھورا۔ کوئی ہوگی، شروع میں سب ڈرامے کرتی ہیں، بعد میں یہی سب ان کا لائف سٹائل ہو جاتا ہے۔ اتنی پارسا تھی تو پھر سلطان جیسے کے ساتھ آئی کیوں؟ شریف لڑکیاں غیر مردوں سے رابطے میں نہیں رہتی۔ ناگواری اس کے چہرے پر چھلکنے لگی تھی۔ نثر نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ نہیں شکو، وہ ایسی نہیں ہے، بہت معصوم سی ہے۔ میں نے آج تک اتنی معصوم اور پرکشش لڑکی نہیں دیکھی ہے۔ وہ تو بس اپنوں کے ہاتھوں ڈسی گئی ہے۔ اس کے اپنوں ہی نے اسے سلطان کا نوالا بنایا۔ اگر وہ ایسی ویسی ہوتی تو سلطان کے ہاتھوں کی مار نہیں کھا رہی ہوتی، بہت مارا ہے۔ کون؟ اس کی بات کے بیچ میں ہی اس نے پوچھ لیا تھا۔ ظلم وہ برداشت نہیں کر پاتا تھا، اس لیے باوجود اپنی ناگواری کی تیزی سے پوچھ لیا تھا۔ گولڈی نے آہ بھری۔ سلطان کی بیوی کی بہن ہے، سالہ وہ کمینہ اس پر کب سے نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس کے اپنے بھائی نے ہی اسے سلطان کے جال میں پھینک دیا۔ سالہ کمینہ وہ معیز، خود اپنی بہن پر نظر رکھنے والا، رشتوں کے نام پر زہریلے ناک سا مرد۔ ماں، بہن، بیٹی ان کے لیے صرف جسم ہوتی ہے۔ اس کے ہونٹوں سے گالی بھی نکلی تھی، آنکھوں میں بے تحاشا نفرت، اور معیز نام سن کر یہ پہلی بار تھا کہ شاکر چونکا تھا، دل دھڑکا تھا۔ ایک معیز نام سے واقف تھا۔ نام جانتے ہیں اس لڑکی کا؟ دل دھڑک رہا تھا اور آنکھیں بے چین ہوئیں۔ سمن نام ہے اس کا، سمن منیب۔ اس نے نام لیا اور شاکر کے ارد گرد جیسے سب کچھ ساکت ہو گیا تھا۔ صدائیں خاموش ہو گئیں، انسان ٹھہر گئے۔ بس ایک ہی آواز رہ گئی، وہ تھی سمن منیب کی تکرار۔ کیا وہی سمن منیب جو شاکر کے ذہن میں ماضی کی کچھ تصویریں چلی تھیں۔ وہ دیکھ نثر کو رہا تھا، مگر ذہن کے پردے پر ماضی سلو موشن فلم کی طرح چل رہا تھا۔ ایک غریب لڑکا، اسکول کا گیٹ اور اس کے سامنے بیٹھی ہوئی ایک مہربان لڑکی جو اس کے ایمان بچانے کی وجہ بنی تھی۔ جان یا مال بچانے والے تو بہت مل جاتے ہیں، مگر جو ایمان بچا دے وہ سب سے بالا تر ہوتے ہیں۔ جان فانی، مال فانی، بس ایمان باقی رہ جانے والے وہ شے ہیں جو تابد آپ کے ساتھ رہے گا۔ یہ دنیا، یہ محبت، یہ جسم سب خاک ہو جانے، بس ایک چیز ساتھ نبھائے گی، وہ ہے آپ کا ایمان، پاک صاف ایمان۔ اور وہ اس دن اس کا ایمان بچانے والی تھی، اس کا ایمان پاک رکھنے کی وجہ تھی۔ کیا نام تیرا؟ وہ تب ایسے ہی بولتا تھا اور وہ ہولے سے مسکرائی۔ گڑھے اور واضح ہو گئے تھے۔ تب شاکر کے دل میں پہلی بار ایک خیال گزرا تھا، سمن نام ہے میرا، اب میں تم سے یہ روز خریدوں گی۔ پھر یہ کام مت کرنا، تم اچھے لڑکے ہو چھوٹو، بہت اچھے، برائی سے مت جڑو، تمہیں نیک بننا ہے، بہت ہی نیک۔ ہاں، وہ اس دن اس کی کالی آنکھوں کی چمک کی روشنی چرا کر ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ دل روشن، نیت پاک، ایمان نور۔ اگر ممکن ہو تو اسے نکال لے جاؤ۔ نثر کچھ کہہ رہا تھا مگر شاکر نے کچھ نہیں سنا، بس گھوما اور نثر کو دیکھا۔ گولڈی، کیا تم مجھے وہ لڑکی دکھا سکتے ہو؟ مجھے وہ لڑکی دکھا دو۔ شاکر کی آنکھوں میں وحشت ہی وحشت بھر گئی تھی۔ گولڈی نے غور سے اسے دیکھا۔ ابھی تو کچھ اور کہہ رہا تھا، اور اب ایک دم سے لڑکی کو دیکھنے کے لیے تڑپ اٹھا۔ نثر کی آنکھوں میں طنزیہ چمک ابھری تھی۔ شاکر نے بڑھ کر اس کا کالر دبوچ لیا۔ سالے، ایک بار کی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ بتا کون ہے وہ لڑکی، کہاں سے لایا اسے کچھ بھی ہوا نا تو تجھے بھی موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ اس کے کالر کو جکڑے، وہ جیسے غرایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پاگل پن تھا، درندگی تھی، جنون تھا۔ نثر سہما تھا۔ قسم لے لے شکو، میں نے کچھ نہیں کیا، سلطان لایا اسے۔ کمشنر وجدان کی بیوی کی بھانجی ہے وہ، بہت پہلے سے سلطان کی نظر تھی اس پر، اور وہ جانے کیا کیا بتا رہا تھا، پوری کہانی سنا رہا تھا، مگر شاکر کے ہاتھ سے نثر کا کالر چھوٹ گیا۔ ہاتھ بے جان سے ہو کر پہلو میں گرے، ہر طرف آگ ہی آگ بھڑکی تھی، اور شاکر کا وجود جل کر خاک ہونے لگا۔ اب تو شک و تردید کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچی تھی۔ سانس اٹکنے لگا، دل ٹکڑے ہونے لگا۔ موت سے پہلے مرنے کی سزا جیسی تکلیف، اگر وہ اس جرم کی دنیا کا حصہ بن گئی تو، اگر اس کے پاکیزہ وجود کو غلاظت بھرے ہاتھوں نے چھوا تو، شاکر کا سوچ کر ہی خون ابلنے لگا۔ اس کی زندگی سے تو ایک زندگی جڑی تھی۔ وہ نثر کا ہاتھ تھام گیا۔ سرد ہاتھوں کی سردی نے نثر کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ وہ خاموش سا اسے گڑ گڑاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ گولڈی، اس لڑکی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، گولڈی اسے بچا لے، تب تک جب تک میں ادھر پہنچ نہیں جاؤں تو اس کی حفاظت کرنا، اسے کچھ نہیں ہونے دینا۔ وہ التجا سے کر رہا تھا، مگر اس وقت گولڈی کے سر پر سلطان کا خوف سر چڑھ کر بولتا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔
شکو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہاں ہزاروں لڑکیاں اب تک آ جا چکی ہیں، یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، یہ سلطان کا اڈا ہے۔ یہاں ایک بار کوئی پھنس گئی تو پھر ساری زندگی ان کی مرضی ہو یا نہ ہو انہیں ادھر ہی گزارنا ہوتا ہے۔ اس لیے میں تم سے مدد مانگ رہا تھا، مگر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ گولڈی بار بار نفی میں سر ہلاتا ہوا پیچھے ہٹ رہا تھا۔ سلطان کے گھنونے رنگ سے لے کر اتنے زیادہ ڈراؤنے رنگ دیکھے تھے کہ وہ چاہ کر بھی اس کی مدد نہیں کر سکتا تھا، بس اس سے مدد چاہیے تھی۔ میں وہ لڑکی نکال لے جاؤں گا چاہے تیرے سلطان کو ہی مارنا پڑے۔ وہ غرایا۔ نصر نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا، پھر دانت پیس کر اس سے بولا، ایڑا ہو گیا کیا؟ سلطان کو مارنے کی بات کرتا ہے تو اس کی پرچھائی بھی نہیں چھو سکتا۔ یہاں کسی کے کان میں تیری یہ آواز گئی بھی نا تو اس طرح دفن ہوگا کہ پیچھے تیرے کوئی رونے والا بھی نہیں بچے گا۔ دبا دبا غرا کر وہ اپنا ہاتھ کھینچ کر نکالتے ہوئے کرسی چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ شاکر نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تو میری مدد کرے گا، تو کرے گا میری مدد؟ کیسی مضبوطی سے وہ اسے سرخ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے مضبوطی سے بول رہا تھا، نصر وہیں تھم گیا۔ چل چھوڑ، سر جھٹکا، مگر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گولڈی کے پاؤں وہاں سے ہلنے سے انکاری تھے۔ بول، کیا چاہیے تجھے؟ بول، وہ میں تجھے دوں گا، لیکن اس لڑکی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی دیکھے ذرا گہری بھوری آنکھوں میں جھلکتی عزم و ارادے کی چمک۔ اس بار گولڈی جھکا، دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھے اور شاکر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ آزادی دلوا سکتا ہے اس جہنم سے مجھے؟ سلطان سے میرا پیچھا چھڑوا سکتا ہے؟ چیلنج تھا اس کی آنکھوں میں اور شاکر کی آنکھوں میں قبولیت۔ بول، کب چاہیے چھٹکارا؟ بس تو مجھے اس جگہ کا پتہ بتا جہاں سلطان اسے لے کر گیا ہے۔ وہ بولا اور وہ حیران رہ گیا۔ وہ کیا چیز تھا؟ اس وقت وہ نہیں جانتا تھا، مگر جو بھی تھا گولڈی بنام نصر نے دل سے یقین کر لیا تھا بس یہی شخص اس کے لیے راہ نجات ہے۔ نجات کا راستہ ایک بار ہی ملتا ہے، نصر کو بس ہمت کر کے تھام لینا تھا۔ سلطان آج رات اسے اس ملک سے لے کر نکلنے والا ہے، تیرے پاس بس آج کی رات کے بچے ہوئے چند گھنٹے ہیں۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے اپنا موبائل نکال کر شاکر کے سامنے رکھ دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس کی لوکیشن سے سمجھ سکتا تھا کہ سلطان کہاں ہے۔ شاکر نے موبائل دیکھا اور پھر اس کی شکل۔ گولڈی، میں تجھے آزاد کروا دوں گا، تجھے عزت کی زندگی دوں گا، تجھے وہ سب دوں گا جو تجھے نہیں ملا، مگر اس لڑکی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اسے زندگی کی نوید دیتا ہوا وہ گولڈی کو پل پل چونکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ کیا خاص بات ہے اس لڑکی میں؟ تجھ سے چند ملاقاتوں میں اتنا تو جان گیا ہوں، تجھے لڑکیوں سے ذرا برابر بھی دلچسپی نہیں۔ پھر یہ کون ہے؟ وہ دوبارہ کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ شاکر نے جبڑے تانے۔ وہ میرے باس کی زندگی، بس اتنا کہہ کر اس نے نصر کا موبائل اٹھا لیا۔ نصر نے استحضائیہ سر جھٹکا۔ یہ کیوں نہیں کہتا وہ تیری زندگی ہے؟ تو پاگل ہے اس کے پیچھے؟ وہ بات تھی یا دلوں کو پتھر بنا دینے والی سوچ؟ شاکر نے بس لب بھینچے۔ ان کے بیچ کے تعلقات کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکا۔ لڑکا لڑکی کے تعلقات کو بس ایک ہی نگاہ سے دیکھنے والے یہ لوگ کیا جانے، محبت کے تعلقات میں صرف عشق و عاشقی نہیں ہوتی، پاکیزگی بھرا عہد و پیمان بھی ہوتا ہے، لیکن اسے کوئی وضاحت دینی ہی نہیں تھی، کبھی کسی کو بھی نہیں۔ اس لیے سر جھٹک کر وہ نصر کے موبائل اسکرین پر انگلیاں چلاتے ہوئے خشک آواز میں بول رہا تھا، بس تو اس لڑکی کو وہاں سے نکال، ہم وہاں پہنچے، مر جائے یا زندہ رہے، مگر وہ لڑکی زندہ وہاں سے نکل جانی چاہیے۔ نصر کا موبائل اس کی طرف کھسکایا اور پھر وہ کرسی پیچھے کھسکا کر اٹھ گیا۔ اب سلیم، سلطان، گولڈی سب دماغ سے محو ہو گئے تھے۔ اب بس وہ لڑکی تھی جس کی زندگی، عزت، محبت سب بچانے کی رات تھی۔ وہ رات یاد ہے آپ کو ولف؟ وہ رات زندگی کی سب سے ڈراؤنی رات تھی شاید۔ اس رات کے اندھیرے میں گھلتی سسکیاں اب بھی کانوں میں بسی ہوئی ہیں۔ سامنے کی دیواروں کی طرف دیکھتے ہوئے شاکر ماضی کی اس رات کے درد کو محسوس کرتا یزدان سے مخاطب تھا۔ پھر سے وہی مسجد تھی، وہی خاموشی، وہی درد، اور وہ دونوں اب تک سب مسجد کے گوشے میں بیٹھے اسی طرح دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ماضی کا ورق کھول رہے تھے۔ وہ رات کب میری یاد سے گئی تھی؟ اس سے پہلے ایک رات گزاری تھی جس کی خوبصورتی میرے خیال میں نقش تھی، اور دوسری رات کی سیاہی نے اس رات کے نقش کو سیاہ رنگ سے رنگ دیا تھا۔ یزدان کی آنکھیں شاید پھیکی تھی، یا شاید دل کی سرزمین پر برسات ہونے لگی۔ وہ آنکھیں بند کر گیا، دھند کی چادر اوڑھ کر گزری ماضی کی اس رات کا ہر باب دردناک تھا۔ سردی کی وہ رات گزری اور رات بھر ظلمتوں کی تلوار سے زخمی شب شکستہ سی سوئی، اور ایک نئی صبح نئی جنگ کی تلاش میں زمین کے فرش پر اجاگر ہو گئی تھی۔ فضاؤں میں کل کے گھلے زہریلے اثرات صبح کے نور کو دھندلا سا کر رہے تھے۔ خاموشی ایسی چھائی ہوئی تھی جیسے ہر آواز کے باوجود بھی صدائیں گمشدہ ہو رہی تھیں۔ حالت کیا تھی؟ دھڑکنیں کیا تھی؟ چاہتوں کی برسات کے بعد ایک مغموم سی کیفیتوں میں گھرے کمشنر وجدان کے بنگلے میں سب کے ہونے کے باوجود بھی کوئی کمی تھی جو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ الفاظ تھے جنہیں زبان نہیں مل رہی تھی، مگر گزری رات کی خاموش نفرتوں کا جذبہ سازشوں کا جال بچھا کر دلوں کے اجڑنے کا اعلان کر رہے احساسات تھے، اور ان احساسات سے گھرا عجیب سی کیفیت میں گھرا ہوا تھا۔
ناشتے کی ٹیبل پر بےتاب نگاہوں نے اس ہستی کو ڈھونڈا جو رات اس کی محبتوں کے اسرار کھلنے کے بعد نفرت و حسد کی آگ میں جلا دی گئی تھی۔ کاش یزدان کو اس رات کے حادثے کی خبر ہوتی تو وہ کبھی بھی اس رات اسے چھوڑ کر جانے کا تصور بھی نہیں کرتا۔ وہ خدا کی پرستش کے لیے گھر سے نکلا اور شیطان نے پیٹھ پیچھے اس کے توکل کو آزمانے کے لیے پھر سے خواہشات کے مارے انسان کو اپنے جال میں پھانس لیا تھا۔ سمی نظر نہیں آ رہی ہے، سو رہی ہے کیا اب تک؟ آخر اس کی بے تابی و بے چینی کو وجدان صاحب نے آواز دے دی۔ شانی سے پوچھتے ہوئے انہوں نے ٹیبل کے ارد گرد موجود سب پر نگاہ دوڑائی۔ دعا، انم، مرتضیٰ، یزدان سب موجود تھے، بس سمن نہیں تھی۔ یزدان کے بے تاب نگاہوں نے شانی کی طرف دیکھا۔ وہ وجدان صاحب سے کہہ رہی تھی، انو بتا رہی تھی باجی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی تو رات بھائی صاحب لے کر گئے تھے اسے۔ ناشتہ ان کے پلیٹ میں ڈالتے ہوئے شانی نے دھیمی آواز میں بتایا۔ وہ فکر مند تھی اپنی بہن کے لیے۔ آج دعا کا نکاح تھا اور وہ لوگ شامل بھی نہیں ہو پائیں گے۔ ان کے بتانے پر یزدان نے ایک دم سے سر اٹھایا۔ گیٹ کیپر بتا رہا تھا اس نے بس معیز کو دیکھا تھا۔ انم اور سمن ساتھ گیٹ سے نکلی تھی۔ اس نے جو سنجیدگی سے پوچھا، ایک پل کے لیے انم کے چہرے کا رنگ اڑا، گلے میں پھندا سا کستا ہوا محسوس ہوا۔ یہ یزدان خانزادہ کا کلا تھا۔ یہاں وہ بھروسے کی دھجیاں بکھیر کر اس کی محبت کو رسوائیوں کے دلدل میں پھینک چکی تھی۔ اگر اسے پتہ چل گیا تو؟ انم کی جاں بلب ہونے لگی، سب جو اس پر نگاہ جما چکے تھے۔ وہ مصطفیٰ بھائی، بہت سا ڈر سینے میں دفن کیا اور اس کی بھوری آنکھوں کی سختی سے اپنا خوف چھپا کر گردن اٹھائے بولی۔ رات معیز اکیلا نہیں تھا، ابو ساتھ تھے، وہ کار میں بیٹھے تھے، ادھر ہی سے ہاسپٹل کے لیے وہ لوگ سمن کو لے جانا چاہتے تھے۔ ڈھیروں معصومیت چہرے پر سجائے وہ بولتی رہی، گردن اٹھائے اور بھوری آنکھوں میں ڈٹ کر دیکھتے ہوئے۔ گناہ کا جب تک احساس نہیں ہوتا ضمیر ایسے ہی سویا رہتا ہے اور نگاہوں میں اپنے اعمال کا حساب نہیں ہوتا۔ یزدان نے بس سر ہلا دیا تھا، نگاہ ہٹائی اور پلیٹ پر چھو گیا۔ وہ جو اپنے خاندان کے ہر فرد پر اعتماد کا دار و مدار تھا، بس ذرا برابر بھی شک کی مار سے گری نہیں تھی۔ تو تم بھی چلی جاتے بیٹا، سمی اکیلے پریشان ہو رہی ہوگی۔ وجدان کے بولنے پر انم نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ دل ڈر رہا تھا مگر وہ بااعتماد نظر آ رہی تھی۔ یزدان نے شک نہیں کیا تو کوئی اور کیا کرے گا؟ میں بھی جاؤں گی پاپا، ابو بلا رہے ہیں، ابھی جا کر انشاءاللہ سمن کو لے کر آؤں گی، تب تک اپی اور بجی آ جائیں گے، پھر ہم دونوں دعا کے نکاح میں شامل ہو جائیں گے۔ دھیمی آواز میں بولتے ہوئے وہ پرسکون نظر آ رہی تھی، تب تک دل میں رشتے کا احساس جو سویا ہوا تھا۔ آ جانا ضرور، کہیں یہ نہ ہو دعا اور واسق کے علاوہ کوئی اور نکاح میں شامل ہی نہ ہو۔ مرتضیٰ کے مذاق پر بغل میں بیٹھی دعا نے خفگی سے اسے گھورا۔ وجدان اور شانی مسکرائے پر انم جانے کی مسکرا نہیں پائی تھی۔ یزدان تو ویسے بھی لا تعلق سا تھا، ناشتے سے دل اچاٹ ہو چکا تھا۔ رات سے جو کیفیت دل پر چھائی تھی ہلکی ہلکی آنچ سی دیتی روح تک راحتیں دے رہی تھی، وہ کیفیت عجیب سے جذبے میں بدل گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا وہ آخری رات تھی جو آئی اور سب کچھ سمیٹ کر لے گی۔ اب بس درد کا احساس چھوڑ کر کوئی اور جذبہ نہیں تھا۔ میں شام تک آؤں گا شانی سے کہہ کر اس نے پلیٹ پر ایک کھسکائی اور بہت تیزی سے کرسی کھسکا کر اٹھ گیا۔ انم نے ایک جلتی چپتی نگاہ اس پر ڈالی۔ اس نے غور کر لیا تھا سمن کے غیر موجودگی سے اس کی بے چینی، بے تابی، بھوری آنکھوں کی بجھی جوت۔ وہ اٹھا تو وجدان نے اسے دیکھا۔ تم کچھ بات کرنا چاہتے تھے مجھ سے؟ نرمی سے اسے دیکھتے ہوئے وہ سنجیدہ بھی تھے۔ شانی نے بھی اس کی طرف دیکھا۔ جی لیکن ابھی نہیں، بس اتنا کہہ کر اپنا موبائل اٹھا کر جیکٹ کی جیب میں ڈال لیا۔ وجدان صاحب نے بس سر ہلا دیا۔ یزدان مڑ کر ادھر سے نکل رہا تھا جب اس نے شانی کی آواز سنی۔ میں باجی کو کال کر لیتی ہوں۔ خالہ، امی کا موبائل خراب ہو گیا اور ابو کا تو آپ کو پتا ہے نا کہ وہ کس قدر طنزیہ باتیں کرتے ہیں۔ آپ اب کل مل لیجیے گا، ان کی شکایت دور ہو جائے گی۔ اور پھر ادھر سے نکلتے ہوئے انم کی صفائیاں دیتی ہوئی آواز سنتے ہوئے وہ قدم قدم چلتا وہاں سے نکل آیا تھا۔ اس صبح نے اس سب محسوس کیا سوائے انم کی نگاہوں میں دھوکے یا فریب کے۔ راز سے دل چھپا کر اس نے یزدان خانزادہ کے پشت پر خنجر گھونپ دیا تھا، لیکن دل و دماغ کو جو کیفیت پریشان کر رہی تھی اس سے وہ چھٹکارا حاصل نہیں کر پا رہا تھا۔ کچھ تو تھا جو غلط تھا، مگر کیا اسے سمن سے ملنے جانا چاہیے؟ کیا اسے شانی کی باجی سے ملنے کے بہانے ہی اسے دیکھ کر اطمینان حاصل کر لینا چاہیے؟ کیا مجھے اسے یہاں لے آنا چاہیے؟ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آج تک ان کے گھر نہیں گیا، ان سے بطور خاص کبھی نہیں ملا۔ اب سمن کو حق جتاتے ہوئے لے آؤں تو سب کیا سوچیں گے؟ نہیں یزدان خانزادہ، تو ایسے اپنی محبت کو رسوا نہیں کر سکتا۔ جس لڑکی کے لیے وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا تھا، اس لڑکی کو کوئی اس کے حوالے سے مشکوک نگاہوں سے دیکھے یہ اسے منظور نہیں ہو سکتا۔ وہ کار چلاتا اب سمن کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وجدان صاحب سے اسے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ حالات کبھی اس کے لیے سازگار نہیں رہے تھے، کل بھی نہیں تھے۔ اس کی ملاقات ہی ان سے نہیں ہوئی، پھر ناشتے کی ٹیبل پر کیا کہہ سکتا تھا؟ وہ اکیلے میں ان سے بات کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کے پاپا سے بہتر اسے کوئی نہیں سمجھتا تھا۔ یہ بات وہ شانی سے بھی نہیں کہہ سکتا تھا، صرف وجدان صاحب سے بول سکتا تھا، پھر وہ بھی بہت ہی سہولت سے ہر بات کو سنبھال لیں گے، کیونکہ سمن بھی اس کی ہو جائے گی اور بیچ میں یہ عشق و عاشقی والی بات بھی نہ ہو۔
مجھے کچھ دن صبر کرنا چاہیے، یہ سوچ کر اس نے سر جھٹکا اور کار روکتی سوچوں میں الجھے ہوئے وہ اپنی منزل تک پہنچ گیا تھا۔ منزل آئی اور اس نے ہر خیال کو اپنے ذہن سے سمیٹ دیا، سمن کے خیال کو بھی۔ کار وہیں اپنی مخصوص جگہ پر چھوڑی اور وہ اس جگہ پر چلا تھا جہاں وہ صرف ولف تھا، صرف ولف۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس مخصوص انڈر گراؤنڈ میں اپنے آفس میں موجود تھا۔ پھر صبح سے شام ہو گئی، وہ اپنے آفس میں بیٹھا ایک لاہ عمل تیار کرتا رہا تھا، سلطان کو اپنے جال میں پھنسانے کا لاہ عمل۔ سلطان کا لنک خلیل سے ملتا تھا، اور اگر خلیل سے ملتا تھا تو اجلال تک بھی ضرور پہنچتا ہوگا۔ تازہ تازہ ابھرتا ہوا سلطان کا نام اسے چونکانے کے لیے کافی تھا۔ اب تک اس کا نام نہیں سنا تھا، مگر جب سے شاکر کو سلیم کے لیے کام کرنے پر خفیہ طور پر بھیجا تھا، شاکر کے ذریعے سلیم سلطان کا نام سن رہا تھا۔ کون تھا سلطان؟ اس وقت وہ نہیں جانتا تھا۔ شانی سے کبھی ان کی بہن یا ان کے خاندان والوں سے اسے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی، لیکن اب یہ سلطان کون ہے؟ کمپیوٹر اسکرین کھلی ہوئی تھی، لیپ ٹاپ اوپن تھا، اور اس کی پرسوچ نگاہ اس نشان پر تھی جہاں اسے اپنے مقصد کی کھوج تھی، سلطان کے خاص ٹھکانے کی، اس ٹھکانے پر جہاں وہ آج رات ایک نیا جرم انجام دینے والا تھا۔ اس رات اس کی زندگی اجاڑنے والا تھا، اور یزدان اس پل سے انجان تھا۔ گھڑیاں بیتتی رہیں، مگر یزدان کو پہلی بار کام میں مشغول ہوتے ہوئے بھی چین نہیں مل رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا دل بے چین سمندر ہے، سسکیاں سے سنائی دے رہی ہوں۔ کوئی تکلیف دہ احساس تھا کہ ایک ایک رگ جیسا کٹتا درد کا احساس اسے سکون نہیں لینے دے رہا تھا۔ آخرکار شام کا وقت ہو گیا، اسے وجدان صاحب کی کال آئی تھی، دعا کا نکاح تھا اور اس کی موجودگی ضروری تھی۔ یزدان کا بہت دل چاہا وہ پوچھ لے کہ کیا سمن آ چکی تھی، پر وہ یہ سوال ان سے پوچھ نہیں سکا تھا۔ یہ سوال ہی رہا۔ وہ جب گھر پہنچا تو صرف سمن ہی نہیں تھی وہاں، انم بھی دعا کے نکاح میں شریک نہیں ہو سکی تھی۔ پتہ نہیں باجی کی طبیعت کتنی خراب ہے کہ انو بھی نہیں آ سکی۔ شانی بہت پریشان تھی، خوشی کے موقع پر بھی فکر میں ڈوبی ہوئی۔ نکاح ہو جانے دو، پھر میں لے کر چلتا ہوں تمہیں، وجدان صاحب نے تسلی دی تھی۔ یزدان بس خاموشی سے ان دونوں کو دیکھتا مہمانوں کے پاس چلا گیا تھا، دل بوجھل، سوچیں تھکی ہوئی، مگر وہ اپنے ہر احساسات کو چھپاتے ہوئے ہر کام احسنت طریقے سے انجام دے رہا تھا۔ دعا کے نکاح کی رسم شروع ہوئی، بس وہ لوگ 2-4 واسق کے ساتھی، اس کے دور کے رشتہ دار، نکاح ہوا، بس اتنے ہی لوگ تھے۔ نکاح ہوا، مبارک سلامت ہونے لگی۔ کچھ دیر میں کھانا لگنے والا تھا جب اس کے موبائل پر شاکر کا نمبر جگمگانے لگا۔ میں 2 منٹ میں آتا ہوں، وہ وجدان صاحب سے سرگوشی نما کہتا لیونگ روم کے صوفے سے اٹھ کر لان کی طرف کھلنے والی گلاس وال کی طرف آ گیا۔ ادھر سے اسے سب دکھائی دے رہے تھے، مگر کوئی اسے سن نہیں سکتا تھا۔ شاکر کی کال اب بند ہو گئی تھی۔ وہ جو آج کل سلیم کے ساتھ تھا، وہ چاہ کر بھی اسے اپنی بہن کے نکاح میں بلوا نہیں سکا تھا۔ اگر بلا بھی لیتا تو کیا وہ آتا؟ یزدان نے سوچ کر سر جھٹکا، پھر شاکر کو کال ملائی۔ باس، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ابھی اس نے صرف موبائل کان سے لگایا تھا کہ شاکر کی سرد آواز کانوں میں پہنچی۔ یزدان نے لیونگ کے صوفوں کی طرف دیکھا، مہمان، رسمیں، اس کا خاندان، سب جمع تھے، وہ کیسے سب کو اس وقت چھوڑ دے؟ شاکر میں ابھی نہیں آ سکتا، تھوڑی دیر۔ وہ ذرا سی سختی سے گویا ہوا، مگر اگلا تو اس کی کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ باس، آج دیر کی تو سب کچھ ہاتھ سے چلا جائے گا۔ اس بار یزدان چونکا۔ کیا بات ہے؟ آواز میں سرد پن سمٹا تھا۔ میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، بس اتنا، اور پھر کال کٹ۔ یزدان کی پیشانی پر ہزاروں بل پڑ گئے۔ بات بہت خاص تھی۔ شاکر جو خود جانتا تھا کہ آج یزدان کی بہن کا نکاح ہے، تو وہ کیوں کر کال کرنے لگا، اور کال کی تو پھر بلایا کیوں؟ کیا بات ہو سکتی ہے؟ سوچا، اور وہیں سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ بتا کر جانے میں ہزاروں سوال ہوں گے، اور وہ اس وقت کسی کے سوال کا جواب دینے کی حالت میں نہیں تھا، اس لیے وہ سب کو بغیر بتائے ہی وہاں سے نکل گیا تھا۔ یہ دیکھے بغیر کہ جو اس کے جانے پر سوال کرنے والی تھی وہ اپنے بیڈ روم میں شوق کی کیفیت میں بیٹھی ہوئی تھی۔ چند منٹ پہلے شانی کے موبائل پر ان کی بہن کی کال آئی تھی۔ وہ جو کچھ کہہ رہی تھی شانی کے لیے صدمے کا باعث تھا۔ سمن سے لے کر انم تک کی گمشدگی تک کی خبر۔ ادھر یزدان ہر چیز سے بے خبر اس خفیہ جگہ پر پہنچ چکا تھا جہاں وہ شاکر سے ملاقاتیں کرتا تھا، شہر کے ایسے علاقے میں جہاں کسی کے بھی پہنچنے کا امکان نہیں تھا، جہاں کا پتہ بس انہیں معلوم تھا یا صرف وجدان صاحب کو۔ کیا بات ہے؟ وہ دیکھ رہا تھا شاکر کی آنکھوں میں سرخ آندھیوں کی رفتار، وہ دیکھ رہا تھا اس کے چہرے پر درد و الم کا نام۔ یہ لڑکی سلطان نے پکڑی ہے۔ کچھ کہے سنے بغیر اس نے جیب سے ایک تصویر نکال کر ٹیبل پر رکھ دی۔ یزدان کی نگاہ بس اس کی شکل پر پھسلتے ہوئے ٹیبل تک آئی، اور اس نے وہ تصویر دیکھی۔ وہی ہنستا کھلکھلاتا چہرہ، وہی چہرہ جو نگاہوں کی بے بسی تھا، وہی چہرہ جس کے چہرے پر اس کے جیسا شخص پگھلنے کی تمنا کرتا تھا۔ یزدان کی بھوری آنکھوں کی رگیں سرخ ہونے لگی۔ سمن نامی لڑکی ہے، سلطان کی سالی ہے، اس کے خود کے بھائی نے اسے وہ ایک ایک حقیقت بتا رہا تھا، اور یزدان کو لگ رہا تھا وہ آنکھوں سے بے نور اور کانوں سے سماعت کھوتا جا رہا تھا۔ ایک پل لگا اور وہ اس کی آنکھوں میں سارے جسم کا خون سمٹنے لگا۔ وہ سب کچھ بھول گیا، اب بس یاد تھا کہ وہ اور وہ لڑکی بس واحد اس دنیا میں گم ہو رہے تھے۔ محبت جو لبوں کی خاموشی تھی وہ بس آنکھوں سے دکھ رہی تھی۔
کہاں ہے سلطان کا اڈا؟ وہ جو آنکھیں شاکر کی طرف اٹھیں، شاکر کو یقین تھا آج اس جگہ پر خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ یزدان غازی خانزادہ کی آنکھوں میں بس درندگی ہی درندگی تھی۔ ولف نامی شخص آج کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا، سب کو چیٹ پھاڑ ڈالے گا۔ آج اس کے دل پر ہاتھ ڈالا گیا تھا اور اب وہ ہاتھ سلامت نہیں رہنے والے تھے۔ پھر جب وہ دونوں اس جگہ سے نکلے تو سرخ رات اور بھی سرد ہوتی موت کی آہٹیں سن رہی تھی۔ بہت دور مسجد میں بیٹھے یزدان خانزادہ کی آنکھوں میں ماضی کا دردناک باب کھلا ہوا تھا، اور ادھر حال میں رات کے بعد فجر کی وہ ساعتیں کمشنر وجدان کے بنگلے پر سونی سونی سی اتر رہی تھی۔ جب رات بھر کی جاگی سمن آہستہ سے شانی کے بیڈ روم سے نکلی تھی، وجدان صاحب سے لے کر گھر کا ہر مرد اس وقت گھر سے باہر تھا، اور گھر کی عورتیں رات بھر کانٹوں پر بسر کرتی، نیند سے کوسوں دور اپنے اپنے بیڈ روم میں ایک دوسرے سے نگاہ چرائے ہوئے تھی۔ شانی شاید سعدیہ بیگم کے ساتھ تھی۔ سمن سوچتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی، آنکھیں سوجی ہوئی تھی، ناک بے تحاشا سرخ، چہرہ ستا ہوا، لیکن وہ اب رو نہیں رہی تھی، خود کو کافی حد تک سنبھال بھی چکی تھی۔ دل بھلے درد سے چور تھا، پر رات والی کیفیت اب وجود پر قابض نہیں تھی، لیکن دل و جذبات دوہرے غم سے لبریز تھے۔ ایک طرف انم کا درد اور دوسری طرف یزدان کے درد سے لے کر اس کی فکر، نہ جانے وہ کہاں ہے، کیا بیت رہی ہوگی اس پر، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر وہ جانے کہاں عذاب لمحے کاٹ رہا ہوگا۔ سمن نے تکلیف سے آنکھیں بند کر کے کھولیں، پھر چاروں طرف نگاہ ڈالی۔ گھر کیسا اجڑا سا لگ رہا تھا، ایک رات میں تبدیلیاں واقع ہو گئیں۔ اب تو ہر خوشی کے لمحے کے بعد غم کی آندھی کا ڈر دل کو لگا رہتا ہے، جانے کے آگہی کا عذاب کب کٹے گا۔ وہ سوچتی جا رہی تھی اور قدم آہستہ آہستہ اس کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے جدھر انم بند تھی۔ سمن آہستہ آہستہ انم کے کمرے تک آئی، سرد ہاتھوں کی مٹھی بنائی اور آہستہ سے دروازے پر دستک دی تھی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ سمن نے بہت آہستہ سے دروازے کو پیچھے دھکیلا اور نگاہ سیدھے بیڈ کی طرف جا ٹکی۔ بستر پر انم دونوں گھٹنے موڑے تنو تنہا بیٹھی ہوئی تھی، کمرہ خالی تھا، بالکل انم کے چہرے کی طرح سرد و سپاٹ۔ سمن کا دل کچھ اور دکھ سے لبریز ہوا، وہ قدم قدم چلتی اس کے قریب ہی آ کر بیٹھ گئی۔ انو، اس نے پکارا اور انم نے خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ دل ایسا خالی ہو رہا تھا کہ احساس و شرمندگی بھی اب کھو گئی تھی۔ مجھے ایسے مت دیکھو انو، میں تمہیں اس حال میں نہیں دیکھ سکتی۔ سمن کی آنکھیں پھر سے بھرنے لگی، دونوں ہاتھ بڑھا کر انم کا ہاتھ تھاما تھا۔ کیوں؟ انم کی آنکھوں میں کرب ہی کرب تھا۔ برے اعمال جب سامنے آ کھڑے ہوں تو حالت کیسی متغیر ہوتی ہے، کوئی اس وقت انم کے چہرے پر دیکھے۔ بہن ہو تم میری اپنی انو۔ سمن نے خود کو سنبھال کر مسکرانے کی کوشش کی اور ایک ہاتھ بڑھا کر انم کے گال کو نرمی سے پیچھے کیا، انم کے بال کو نرمی سے پیچھے کیا۔ محبت ہی محبت سمیٹے ہوئے ہاتھ، غم اور بڑھے، پچھتاوے کا احساس کبھی ہوا اور گردن پر ندامت کا بوجھ سینے تک پرفشار دینے لگا۔ میں بھی تو تمہاری بہن تھی نا جب۔ گلا پھنسا کہ اب بھی اقبال جرم کرنے میں دقت کا سامنا تھا۔ سمن نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ انو، مجھے کچھ نہیں جاننا، جو گزر گیا اسے بھول جانے میں ہی ہماری بھلائی ہے، جو گزر گیا اب اسے قطعی مت دہرانا۔ وہ جو تکلیف دہ ماضی تھا وہ آنکھوں میں تیز چبھن پیدا کرنے لگا۔ وہ سارے چپتے احساس لیے آنسو اپنے اندر اتار کر اسے سختی سے منع کرنے لگی، مگر وہ اب چپ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ نہیں سمی، تم آج سنو، میں نے تم سے ایک رات کی جلن میں کس طرح اپنا دامن جلا لیا تھا، کس طرح جس آگ میں پھینکنا چاہا وہ آگ میرے دامن تک پہنچ کر سراپا مجھے جلا گئی تھی۔ اپنے ہر درد کو دباتے ہوئے وہ سمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بول رہی تھی۔ سمن کے چہرے پر تکلیف کا احساس اور بڑھا۔ پلیز انو، چپ ہو جاؤ، بس کرو۔ میں سمن نے تڑپ کر اسے خاموش کرنا چاہا، مگر وہ اپنے دل کو بے دردی سے دباتے ہوئے بے تاثر آواز میں بولنا شروع ہوئی۔ اس دن جب مصطفیٰ تجھے دیکھ کر ٹھٹکا، اس کی نگاہیں جو ہر بار بے بسی سے اٹھتی تجھے دیکھتی، اور جب مرتضیٰ کے تجھے چھونے پر وہ بے چین ہوا، تو اسی پل میرے دل سے بہن کی محبت کی جگہ عورت کی نفرت نے سر اٹھایا تھا۔ وہ سمن کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس رات کا ذکر کر رہی تھی جس رات نے خونی رشتوں کو سیاہی مائل کر دیا تھا۔ سمن کی آنکھوں میں دکھ، بے بسی، اس رات کی تکلیفیں ابھرنے لگی تھیں، اور وہ ان آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسپاٹ انداز میں بھولتی جا رہی تھی۔ عورت سے عورت کی نفرت، غیر مرد کی محبت میں پاگل ہو جانے والی نفرت، وہ نفرت جسے ایک بار سینے میں جگہ دے دو تو وہ دل سے ہر رشتے کا تنفس پامال کرتی ہے، تقدس پامال کرتی ہے، اعتبار کا خون کر ڈالتی ہے۔ یہ نفرت ہر رشتے کو زخمی کر کے اسے اجاڑ کر ہی بجھتی ہے، اور جب بجھتی ہے تو پتہ چلتا ہے صرف رشتے نہیں جلے، سگے نہیں چھوٹے، سب ہاتھوں سے پھسل گیا۔ دیکھ، میرے ہاتھ سے بھی تو سب پھسل گیا۔ وہ اپنی ہتھیلیوں کو پھیلاتے ہوئے سمن کو دکھا رہی تھی، اور کتنے گرم سیال تھے جو سمن کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ میں نے سب گنوا دیا، اپنی عزت، اپنے ماں باپ، بھائی بہن، خالہ کا پیار، پپا کا اعتبار، دعا اور مرتضیٰ کی دوستی، یزدان جیسے مرد کا بھروسہ، تجھ سے یہ سب چھین لینا چاہتی تھی، اور خدا نے مجھ سے یہ سب چھین لیا۔ انم کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، مگر ایک بھی نمکین قطرہ اس کی آنکھوں سے نہیں گرا تھا۔
انو سمن کے ہونٹوں سے بس اس کی نکلی، لیکن وہ اس طرح سے بولتی جا رہی تھی، پھر سے اس رات کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ اپنے احساسات سمن کو بتا رہی تھی۔ آواز بھیگی، پلکیں بھیگی، مگر کہے جا رہی تھی۔ اور پھر اس رات جب وہ تیری جھوٹی بریانی کھا رہا تھا، وہ مصطفیٰ جو کسی کی جھوٹی پلیٹ کی طرف نہ دیکھے، جس شخص پر کسی پل بھی ایسی عاشقی کا گمان بھی نہ ہو، وہ عشق کے لیے کی نئی داستان لکھ رہا تھا۔ وہ اس بار زخمی سا ہنسی۔ پھر میں نے دیکھا وہ صرف تمہیں دیکھتا اور اس کی نگاہیں بس سیراب ہونے کی کسک لیے ہوئی تھی۔ پھر میں نے دیکھا وہ مصطفیٰ جو کسی غیر لڑکی کے ساتھ تنہا رہنے کی خواہش بھی نہیں کرے، وہ تمہارے ساتھ کی چاہ کر رہا تھا۔ بھیڑ ہوتی یا تنہائی کوئی فرق نہیں تھا اسے، بس تجھے دیکھتے رہنے کی چاہ بسی ہوئی تھی۔ سمن کی سسکیاں انم کے کان میں درد کھول رہی تھی، مگر وہ بار بار اپنی آنکھیں بے دردی سے رگڑتے ہوئے بولتی ہی جا رہی تھی۔ تمہیں محسوس نہیں ہوا، مگر تم دونوں کو چھپ کر دیکھتے ہوئے میں نے محسوس کر لیا تھا۔ وہ کیا کر رہا تھا، کیا نہیں کر رہا تھا، اسے خود خبر نہیں تھی۔ میں نے تمہارے آگے مصطفیٰ جیسے مرد کو بے بس ہوتے دیکھا تھا۔ پتھر کیسے پگھلتے ہیں، یہ اس رات میری آنکھوں نے دیکھا تھا۔ انم کی آنکھوں میں اس رات کرب سمٹ رہا تھا۔ پھر وہ تمہارے لیے وہ کام کر رہا تھا جو شاید اس کے لیے دنیا کا سب سے مشکل ترین کام تھا۔ تمہارے لیے گول گپا تیار کر رہا تھا۔ کوئی اور مرد ایسا کرتا تو میں سمجھتی یہ سب بس خود کو کیئر والا ثابت کرنے کا ناٹک ہے، مگر وہ جو یہ کام کر رہا تھا، اس شخص کی آنکھوں میں خود کو ثابت کرنے کی کوئی چاہ ہی نہیں تھی۔ وہ وہی کر رہا تھا جو اس کا دل و دماغ اس سے کہہ رہا تھا۔ یہاں کیئرنگ لونگ کی کوئی بات ہی نہیں تھی، یہاں بس عشق تھا، وہی عشق جو اسے تم سے تھا۔ وہ عشق تھا، وہ عاشقی تھا، وہ جنون تھا، دیوانگی تھا، وہ سب کچھ تو تھا جو اسے تم سے تھا۔ خاموش لفظوں میں بھی اب اپنے دل کی حالت بیان کر رہا تھا۔ وہ رات انم کی آنکھوں میں اتری ہوئی تھی اور سمن روتی آنکھوں سے یزدان خانزادہ کے عشق کی داستان پڑھ رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا تو جب سو گئی تو وہ تمہارے قریب ہو کر بس تمہاری سانسوں کو سن رہا تھا۔ کوئی خواہش نہیں، کوئی غرض نہیں، کوئی سرکشی نہیں، بس وہ ان سانسوں کو خود سے جوڑے ہوئے تھا۔ جیسے تم نے ایک لمحے کے لیے بھی سانس لینا بند کیا تو وہ بھی یہ سانس لینا بھول جائے گا۔ انم نے اس بار سمن کو دیکھا، آج جو سب بیان کر رہی تھی بس درد ہی درد تھا، کوئی نفرت نہیں، کوئی جلن نہیں۔ اے کاش یہ احساس اس رات بھی اس کے دل میں ہوتا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے کھولی، بہت سا آنسو اندر اتارا اور پھر آنکھیں کھول کر بولی، کہیں سنا تھا مرد کا دل محبت کے معاملے میں وسیع ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی میں آنے والی ہر عورت سے محبت کر لیتا ہے، محبت کرتا ہے یا ضرورت کو محبت کا نام دے لیتا ہے، جو بھی ہو، اس کے دل سے دوسری عورت کی چاہ جدا نہیں ہوتی۔ ہر وہ مرد جو ضرورت کو محبت کا نام دیتے ہیں، اگر ان کی جیب اور طاقت اجازت دے تو وہ ہر عورت کے لیے دل میں وسعت پیدا کر لے، مگر یہ جو یزدان خانزادہ ہے نا، اس رات ہی میں نے جان لیا تھا تیرے علاوہ یزدان خانزادہ وسعت قلبی رکھتا ہی نہیں ہے۔ وہ تنگ سے تنگ ہو رہا تھا، جس میں بس سمن کا وجود سمٹ رہا تھا۔ ہر خواہش تجھ سے، ہر چاہت تجھ سے، ہر جذبات تجھ سے، ہر وفائیں تجھ سے، نہ تجھ سے پہلے کوئی تھی اور نہ تیرے بعد کوئی ہوگی۔ وہ اس بار زخمی سا مسکرائی اور سمن نے بس جلدی آنکھیں بند کر لی۔ یہ حقیقت تو خود اسے معلوم تھی، اور یہ سب جان کر میں نے ایک فیصلہ کر لیا۔ انم کی آواز پر سمن نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ وہ پھر سرد و سپاٹ انداز میں بولنے لگی تھی، آنکھوں کی رگیں سرخ تھی، آواز میں دل کی سوزش۔ میرے اندر کی ہاری ہوئی عورت نے یہ فیصلہ کیا کہ میں وہ لڑکی ہی اس سے چھین لوں گی۔ ٹھیک ہے، کوئی اور نہیں تو سمن بھی نہیں۔ تیری جگہ پر شاید کوئی اور لڑکی ہوتی تو میں برداشت بھی کر لیتی، شاید اس پر اتنی نفرت مجھے تم سے نہیں ہوئی ہوتی، مگر میرا دل کٹ رہا تھا جب میں یہ سوچتی میری ہی بہن ہی کیوں، اپنے اندر اس زخمی ہاری عورت کو مار بھی لیتی تو تاعمر تیرے لیے یزدان خانزادہ کی عاشقی دیکھ کر روز جیتی مرتی۔ یہ کیسے برداشت کرتی جب وہ چاہتوں کا دریا بن کر تجھ میں غرق ہوتا رہتا۔ مجھ میں یہ حوصلہ ہی نہیں تھا، اس لیے میں نے اس رات معیز کو بلا لیا، وہ بولی، اور سمن نے اس بار سختی سے لب کھینچ لیے۔ شاید سے اس کی دبا لینی چاہیے، یہ ایک رات کی عداوت نے کہاں لا کھڑا کیا تھا۔ میں جانتی تھی وہ تمہیں اب اس گھر میں آنے نہیں دے گا، تجھے کہیں بھی لے جا سکتا تھا، وہ جو بھی کرتا، جو بھی تو سہتی، مجھے اس وقت کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے تو بس اس بات کا سکون رہے گا نہ یزدان خانزادہ سے میں نے وہ لڑکی چھین لی ہے جس لڑکی کو اس نے چن لیا تھا۔ اب وہ جو بول رہی تھی، سمن کو بہت تکلیف ہونے لگی تھی۔ یہ درد بڑا دردناک تھا، بہت مشکل تھا اس پل انم کو معاف کر دینا۔ سرخ ہوتی آنکھیں آنسو جذب کرنے لگی اور لب خاموش سے بس انم کو بولتے دیکھ رہے تھے، زہر ہی پی رہے تھے۔ لیکن وہ ہوتا ہے نا، ہم ایک گناہ انجام دیتے ہیں تو گناہوں کا احساس ہم پر حاوی ہونے لگتا ہے۔ ایک بار شیطان کے تیر کا شکار ہوئے، پھر اس کے دوسرے، تیسرے، بے شمار تیروں کے ہدف بنتے ہوئے وہ ہمیں گناہ پر گناہ کرنے کے لیے اکسانے لگتا ہے۔ اس لیے جب میں یہاں صبح سب کے اعتبار کو کچل کر امی کے گھر پر گئی تو معیز تمہاری گمشدگی کا سانچہ تیار کر چکا تھا۔ اس نے کہا تم خالہ کے گھر سے رات کو بھاگ گئی ہو اپنے عاشق کے ساتھ، وہ عاشق جو اس کا دوست بھی تھا، جس سے تمہارا افیئر چل رہا تھا، اور جو ہمارے گھر والے ہمیشہ اس کی باتوں پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے تھے۔ اس بار وہ چاہ کر بھی معیز کی بات نہیں مان پا رہے تھے،
کیونکہ تیرا کردار معز کی بات کی نفی کر رہا تھا۔ پھر انہوں نے مجھے بلوایا، مجھ سے گواہی مانگی اور میں نے بہت آسانی سے قبول کر لیا کہ ہاں تو رات سب کو بغیر بتائے رات خالہ کے گھر سے بھاگ گئی ہے۔ خالہ کے گھر والے اب تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتے، اس لیے کسی نے ادھر بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ معز کے ہر گناہ کو میری گواہی نے چھپا لیا، اور اس کی یہی ایک گواہی نے آج تک اس کے کردار کو پاک نہیں کیا تھا۔ آج تک اس کے گھر والے سمن کو بد کردار سمجھتے ہیں، اسے معز کا قاتل سمجھتے ہیں، اور سمن نے کبھی خواہش بھی نہیں کی تھی کہ وہ اپنے ماں باپ سے کہے کہ وہ بد کردار نہیں، وہ معز کی قاتل نہیں۔ ساری حقیقت بتاتی بھی تو کیسے، جب وہ جانتی تھی پھر انم والا راز کھل جانا تھا۔ وہ یزدان سے ڈرتی رہی تھی، اسے انم کے اس دھوکے کا تبھی معلوم ہو گیا تھا جب سلطان اسے مار رہا تھا، بے تحاشا مار رہا تھا، اسے ذلیل کر رہا تھا۔ بہت سا پانی اپنے اندر اتار کر وہ زخمی نگاہوں سے انم کو دیکھتے ہوئے بولی، یہ جو تم مجھے سب بتا رہی ہو انم، میں اسی دن جان گئی تھی جب تیری وجہ سے میں سلطان جیسے جانور کی قیدی بن گئی تھی۔ معز بھی تو وہیں تھا، وہ گواہ تھا تیری خیانت کا، اور مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا تم میرے ساتھ ایسا کر سکتی ہو۔ میری بہن، میری انو نے ایسا کیا ہے۔ سمن کے لبوں سے نکلتے ہر جملے سے انم پتھر کی ہونے لگی تھی، وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ تکلیف تو اس درد سے بھی زیادہ تھی جب تم نے مجھے یزدان خانزادہ کے حفاظتی دائرے سے باہر نکال دیا تھا، لیکن جب سنا کہ تو نے معز کے ہر الزام کی تصدیق کر دی تھی، مجھے بد کردار بنا دیا تھا، تو اس سے بھی زیادہ بہت زیادہ تکلیف ہوئی تھی۔ بہت دردناک لمحات، کچھ اور کہہ دیتی مگر یہ داغ تو نہیں لگاتی۔ میں آج تک اس داغ کے احساس سے زخمی ہوں۔ اس لمحے میں میرا ہر رشتے سے اعتبار اٹھ گیا، کوئی اپنا نہیں ہوتا، کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ ماں باپ، بھائی بہن، محبوب، سب رشتے بس مطلب بھر کے ہوتے ہیں۔ میں اس رات جب وہاں سے نکلی تو ہر رشتے کا مان جلا کر نکلی تھی، بس ایک خیال تھا، مر جانا ہے مگر اپنی عزت پر داغ نہیں برداشت کرنا ہے۔ سمن کی آنکھوں میں گزرے زمانوں کے درد بھرے احساسات تھے، اور انم کی آنکھوں میں اس داغ کے اثرات۔ ان شیطانوں سے بچنے کے لیے رات کے سناٹے میں دوڑ رہی تھی، سرد ہوا میرے جسم کو چھید رہی تھی، زخم پھوڑے سے دکھ رہے تھے۔ کوڑے کے ڈھیر میں خود کو چھپا کر جب میں نے اپنی جان نہیں عزت بچانے کی کوششیں کر رہی تھی تو اس درد کا احساس میرے اندر سے ہر محبت کو ختم کر گیا، یہاں تک کہ یزدان خانزادہ کی محبت کو بھی۔ میں اس پل ایک ایسی لڑکی تھی جسے اس کے اپنے گھر کے مردوں نے اپنی نفس کا نشانہ بنانا چاہا تھا۔ میرے لیے دنیا کے ہر مرد بس خواہشات کے مارے مرد تھے۔ سمن کی آواز بار بار روندھ رہی تھی، بہت مشکل تھا ان لمحوں کا بیان کرنا۔ چند پل آنسوؤں کو ضبط کیا، ناک سکڑ کر پانی اندر اتارا، اور انم کی فک ہوتی شکل دیکھتے ہوئے بولی، لیکن میں غلط تھی انم، غلط۔ یہ تو میرے لیے بس ایک آزمائش تھی، ایسی آزمائش جو مجھے یزدان خانزادہ جیسے مرد کو حاصل کرنے کے لیے دینی ہی چاہیے تھی۔ میں سوچتی رہ گئی کہ مجھے میری کوششوں نے، میری کس نیکی نے بچایا، لیکن ایسا نہیں، مجھے اللہ نے محفوظ رکھا بس یزدان جیسے مرد کی نیکیوں کی کثرت نے، اس کی دعاؤں نے، اس کے عشق نے، اور میرے پپا کی کوششوں نے۔ گلی آنکھیں بے پناہ چاہے جانے کے احساسات سے بھر رہی تھی، اور انم بس اسے دیکھتے ہوئے اپنے احساس جرم کو زخمی ہوتا محسوس کر رہی تھی۔ بہت وقت لگا تھا ان پر یقین کرنے پر، ہر پل لگتا تھا انم کی زندگی جیتے ہوئے میں خیانت کار بن گئی ہوں۔ میرے سینے میں بہت گھٹن سی بھرتی تھی، اور جب سوچتی کہ ایک دن تو اگر آئی تو مجھے چلے جانا ہے، اس احساس نے کبھی زبان نہیں کھولنے دی، اور اسی بے اعتباری کی سزا بھی جھیلی تھی۔ یزدان حق پر تھے، جو شخص مجھے چاہتے ہوئے بس اعتبار کی خواہش کر رہا ہو، میں اسے بدلے میں بے اعتباری دے گئی تھی۔ آنکھوں میں اتری نمی کو ایک انگلی سے صاف کرتے ہوئے نرمی سے بول رہی تھی، میں نے ان کی چاہت کو بہت آزمایا، بہت بار ان کے دل کو دکھانے کی وجہ تک بن گئی۔ میرے اندر تیری محبت کا احساس اتنا طاقتور تھا کہ میں ایک دن تیرے لیے یزدان خانزادہ کو ٹھکرا کر گنہگار بن گئی تھی۔ سمن نے اس بار سختی سے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ انم اب بس اسے یکٹک دیکھے جا رہی تھی، لیکن پھر بھی جب وہ چلے گئے نا تو مجھے معلوم پڑا کہ یزدان نہیں تو سمن کا کوئی وجود نہیں، وہ سانسوں کی ڈوری جو جوڑ کر اپنے سارے وجود سے مجھ میں گھل چکا ہے۔ میں اس کے بنا سانسیں بھی گن گن کر لیتی ہوں۔ میرے لیے پھر کوئی نہیں، بس یزدان اور صرف یزدان۔ سمن کی زندگی کی ڈور یزدان خانزادہ کے ساتھ کی ساتھ ہی ہے۔ کالی آنکھوں میں محبت دریا بن کر لہریں پیدا کر رہی تھی، عشق پر نازاں تھی۔ میں نے زندگی کی اب تک کا ہر دور گزار کر سمجھ لیا، میرے وجود کی حقیقت بس وہ ہے۔ سوچ، میں سلطان جیسے شخص کے ہاتھ لگی تھی، لیکن پھر بھی اس نے میرے لیے نجات کا ہر در کھلا رکھا تھا۔ شاکر کی صورت میں، نصر کی صورت میں، میری یہ گمشدگی تقدیر کا رخ موڑنے کی راہ تھی، نجات کا راستہ تھی۔ میرے ساتھ نصر کی نجات کے لیے اللہ کو اس معصوم کو نجات دلانی تھی، ہم دونوں تو بس بہانہ بن گئی تھی۔ مجھے تو اسے محفوظ رکھنا ہی تھا، بس ذرا سا آزما کر اسے مجھے ہمیشہ کے لیے یزدان کی پناہ میں دے دینا تھا، اور میں اب ان کی پناہ میں ہمیشہ سے زیادہ محفوظ ہوں۔ کوئی غلیظ ہاتھ، کوئی گندی نگاہ مجھے خوفزدہ نہیں کرتی، اور میں اب سر اٹھا کر جیتی ہوں، عزت سے، وقار سے۔ محبتوں کے شہر میں تو مجھے اب کسی کی پرواہ نہیں،
کوئی میری پچھلی زندگی کے بارے میں کیا سوچتا ہے، کیا کہتا ہے، میں سمن یزدان غازی خانزادہ ہوں، بس یہ حقیقت ہے۔ اس کی عزت، جان، دل، یہاں تک کہ ولف کی ملکہ، اس سے بڑا فخر اور کیا چاہیے؟ اور اسی فخر نے مجھے تمہیں معاف کرنے کی اجازت دے دی۔ گردن اٹھائے ہوئے وہ ہلکا سا مسکرائی، محبت سے بھری مسکراہٹ، عشق کی انتہا تھی وہ مسکراہٹ۔ انم کے ہونٹوں پر بھی افسردہ سے مسکراہٹ تیری۔ تم داغدار ہو بھی نہیں سکتی تھی سمن، جب یزدان جیسے شخص کی دعائیں تیرے ساتھ تھیں۔ سلطان چاہتا تو اس ایک رات میں تجھے داغدار کر دیتا، مگر اللہ جس کی عزت کی حفاظت کرے اسے کسی بھی غیر مرد کے گندے ہاتھ نہیں چھو سکتے، تجھے بھی نہیں چھو سکتے تھے، چاہے کوئی بھی کوشش کر لیتا، چاہے میں بھی۔ اس بار اس نے سمن کا ہاتھ تھام کر دھوکے باز ہونے کا درد برداشت کرتے ہوئے کہا، میں نے بھی کی تھی، لیکن انو یقین کر لینا، تیری نجات تھی یا نصر کی نجات، اس راہ میں جو کچھ بھی گناہ میں نے کیا تھا، اس گناہ کی رات کے بعد ہی مجھے میرے زمین نے دھتکارنا شروع کر دیا تھا۔ بہت چاہا اپنے اندر کی آواز دبا دوں، سب کچھ بھول جاؤں، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اور پھر تجھے بتاؤں مجھے کیا سزا ملی؟ سمن کا ہاتھ تھامے ہوئے انم کی آنکھوں میں ماضی کا وہ ورق پلٹنے لگا۔ ایک بار پھر وہ دونوں ماضی کی اس رات میں خود کو دیکھ رہی تھی، کرب میں مبتلا ہو رہی تھی۔ اجڑی ہوئی شام کے نارنجی رنگ میں آہ بھری رشتوں کی ٹوٹی کرچیاں گھلی ہوئی تھی، جب انم اپنے اندر بے چینی ہی بے چینی سے محسوس کر رہی تھی۔ کیا تھا جو قرار اب بھی حاصل نہیں تھا؟ کیا تھا جو سینے میں نشتر سا چبھ رہا تھا؟ کیا تھا خیانت کا احساس کی شدت سے سرخ رنگ خون میں گھلتا اسے زخمی کر رہا تھا؟ گناہ کی لذت بہت جلد کڑواہٹ میں تبدیل ہو جاتی ہے، اس کے بھی کیے گئے گناہ کی لذت زہریلی ہو رہی تھی۔ وہ چلی جانا چاہتی تھی یہاں سے، بھاگ جانا چاہتی تھی یہاں سے، بار بار اس چھوٹے سے کمرے کی طرف بڑھتی اور قدم رک جاتے۔ سمن کی آہیں تھی یا نوحہ کنا سسکیاں کانوں میں پڑتی اور اس کی خود کی سانسیں اٹکا جاتی۔ گھر میں سناٹا ہی سناٹا چھایا ہوا تھا، سب کتنے بے حس ہو گئے تھے، سب سمن کو کوس کوس کر اسے گالیاں دے کر اب اپنے اپنے کمروں میں بند ہو گئے تھے۔ کوئی تو اسے ڈھونڈنے نہ نکلا، کسی نے بھی تو ایک بار بھی یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ لڑکی جو صرف اپنے کمرے یا کالج تک محدود رہتی تھی، وہ جو کسی سے ہنستی بولتی نہیں تھی، وہ لڑکی کیسے کسی غیر لڑکے سے تعلقات رکھ سکتی تھی؟ کسی نے ایک بار بھی خالہ کے گھر کال کر کے خود تحقیق کرنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ کیا انچاہی بیٹیوں کا وجود اس قدر بھاری ہوتا ہے کہ اس کا اس طرح سے چلا جانا بھی کوئی اثر نہیں رکھتا؟ سب چپ چاپ سے بیٹھ گئے ہیں، آپس میں یہ طے کر لیا کہ کسی کے پوچھنے پر یہی کہہ دے گی کہ وہ انم کی طرح اپنی خالہ کے گھر چلی گئی ہے، ہمیشہ کے لیے، کبھی نہ آنے کے لیے۔ لوگ یقین کر لیں گے اور مسئلہ صاف۔ لیکن وہ کیا کرے گی جب خالہ کے گھر میں سب کو پتہ چلے گا؟ کتنے دن سب اس کی بات کا یقین کریں گے، اور اگر مصطفیٰ کو پتہ چلا تو؟ انم کا سانس اٹکا، گلے میں پھندا سا کسا۔ یہ پہلی بار تھا کہ انم کے سارے وجود کو خوف نے جکڑنا شروع کر دیا۔ کیا مصطفیٰ اتنی آسانی سے اس بات پر یقین کر لے گا کہ راستے میں وہ معیز کو دھوکہ دے کر اپنے عاشق کے ساتھ فرار ہو گئی تھی؟ نہیں، وہ کبھی اس کہانی پر یقین نہیں کرے گا، اور جب معاملہ کھلے گا تو تم نے جو ہر بات کی تصدیق کر کے معیز کے کارنامے پر مہر لگا دی ہے، اس کے ساتھ جو دھوکہ کیا ہے وہ… میں ڈر گئی تھی، میں ایسا نہیں کرتی تو معیز مجھے بھی کہیں غائب کروا دیتا۔ وہ ایک دم سے گھبرا کر اپنے اندر سے اٹھتی آواز کو دبانے لگی، لیکن آواز اب دبنے والی نہیں تھی۔ تو دھوکے باز ہے نا؟ تو کیا نہیں جانتی تھی معیز کی نیت؟ کیا تو نہیں جانتی تھی کہ وہ کس قدر آوارہ صفت ہو چکا ہے؟ اللہ جانے اس نے سمن کے ساتھ کیا کیا۔ کہیں انم کے چہرے کا رنگ فک ہونے لگا، محبت، نفرت، یزدان سب دماغ سے محو ہونے لگے، یاد رہ گئی بس سمن۔ خون کے رشتے بڑے گاڑھے ہوتے ہیں، کوئی کتنا بھی اس کے رنگ کم کرنے کی کوشش کر لے مگر دھبے رہ ہی جاتے ہیں۔ انم کے دل پر بھی دھبے سے پڑنے لگے۔ تو کیسی بہن ہے انم؟ تو بہن نہیں ہے، ڈائن ہے، ڈائن۔ تو نے محبت اور نفرت کے بیچ خونی رشتے کو پامال کر دیا۔ لگاتار اٹھتی آوازیں انم کو کسی پل چین نہیں دینے والی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی۔ نفرت کی ماری، حاسد، یہ تو بس ایک لمحے میں بدلا تھا، یہ جذبے تو بس ایک رات میں اس کے اندر حاوی ہوئے تھے۔ تو اب جب کچھ پل کے لیے دبایا گیا ضمیر جب بیدار ہوا، اب انم کدھر جائے؟ نہیں، مجھے یہ یقین نہیں تھا وہ اسے لے کر چلا جائے گا۔ میں نے تو بس یہ چاہا تھا کہ معیز کے ساتھ اسے بھیج دوں، یہ سمجھا دوں کہ مصطفیٰ میرا ہے۔ خود کی دفاع کرتے ہوئے وہ بار بار نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اچھا، کوئی بہت زور سے ہنسا، انم کی پیشانی بھیگنے لگی، رنگ بدلنے لگا۔ یہ کیوں نہیں کہتی تو نے جان بوجھ کر اسے رات کے اس وقت معیز کے ساتھ بھیج دیا تاکہ وہ پھر صبح کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ جائے، اور پھر سمن خود بخود اس کے راستے سے ہٹ جائے گی۔ پھر معیز کی ہر بات کی تصدیق کرتے ہوئے تمہارے اندر یہ خوشی پھیل گئی تھی۔ اب یزدان خانزادہ کیسے ایک بھاگی ہوئی لڑکی کو چاہ سکتا ہے؟ سمن واپس آئے گی اور وہ اس کے قابل رہے گی نہیں۔ کیسی مار تھی یہ سوچے۔ انم کا چہرہ سیاہ پڑنے لگا، وہ خود کو اس وقت اتنی بدصورت دیکھ رہی تھی کہ اسے خود یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس نے یہ سب سوچا، اس نے یہ سب کیا۔ نہیں، میں سمی کو کچھ نہیں ہونے دوں گی،
میں اسے واپس لے آؤں گی، اس سے معافی مانگ لوں گی، وہ مجھے ضرور معاف کر دے گی۔ دل بدلا یا خون میں ابال اٹھا، وہ ایک دم سے فیصلہ کر کے اس کمرے کی طرف بڑھی جدھر اس نے معیز کو جاتے دیکھا تھا۔ معیز، سمن کہاں ہے؟ دھاڑ سے دروازہ کھلا اور اس نے غصے سے معیز کو دیکھا تھا۔ وہ سمن کی الماری کو کھول کر کچھ نکال رہا تھا، اس کے ڈاکیومنٹس، اس کی فوٹوز اور جانے کیا کیا۔ اسے دیکھا تو چند پل کے لیے گھبرایا، پھر وہی مکاری اور عیاری اس کے چہرے پر چھا گئی۔ اپنے یار کے پاس بول کر اس نے ساری چیزیں ایک چھوٹے بیگ میں ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ معیز، سیدھے سے بتاؤ وہ کہاں ہے، ورنہ میں مصطفیٰ بھائی کو سب بتا دوں گی۔ وہ اسے شعلہ ور نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، جانتی تھی کہ وہ مصطفیٰ سے ڈرتا تھا، مگر معیز گھٹیا پن سے مسکرایا۔ بھائی، آواز تمسخر آمیز ہو گئی، اتنے کتنے بھائیوں کو اپنا یار بنایا ہوا تھا اور ایک مجھے یار بنانے میں تجھے موت آتی ہے؟ انم کی آنکھیں سرخ پڑنے لگی، وہ اس قدر گھٹیا ہو چکا تھا کہ اب کھلم کھلا ایسا بولتے ہوئے اسے شرم و جھجک بھی نہیں تھی۔ دل کیا ابھی کہ ابھی اس کا قتل کر دے، مگر خود پر ضبط کرتے ہوئے دبا دبا سا غرائی۔ اپنی گندی زبان سنبھال کر مجھ سے بات کر۔ وہ زخمی ناگن سے اسے گھور رہی تھی، کالی آنکھیں بے تحاشا گلابی پڑ رہی تھی۔ ہزار درد ہو رہا ہے، تیرے یار کو بھائی بنا دیا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ خباثت سے مسکرایا اور بیگ کی زپ بھی بند کی۔ ساری چیزیں وہ رکھ چکا تھا، اب بس دوسری چڑیا کو لے جانا تھا جو خود پھنسنے کے لیے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ انم اس کی آنکھوں میں دکھتی چمک کو نظر انداز کرتی ہوئی ہنوز اسی انداز میں تھی۔ یہ سمن کی چیزیں تم کہاں لے جا رہے ہو؟ بتاؤ مجھے کہاں چھپایا ہے اسے؟ وہ اندر سے بھلے ڈری ہوئی تھی، مگر اب سمن کو بچانے کی کوشش ہر جذبے پر بھاری تھی۔ اس کے یار کو ضرورت ہے۔ بیگ اٹھا کر کاندھے پر لٹکاتے ہوئے وہ مکاری سے بولتا، ایک آنکھ دباتا بدترین انسان لگ رہا تھا۔ ایک بار پپا اور مصطفیٰ بھائی کو بتایا نا تو دیکھنا وہ سمن کو تو ڈھونڈ ہی لیں گے، ساتھ ہی ساتھ زندگی کے لیے تیرا وہ بڈھا پپا اور تیرا وہ سیاں بھیا کچھ نہیں کر سکتا۔ چڑیا وہ لے اڑ چلا ہے۔ بولتے ہوئے اس نے ہاتھ کے اشارے سے اڑنے کا بھی اشارہ دیا۔ انم کی آنکھیں پھٹی۔ کون؟ یہ تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ اب جو سوچا تو سانس رکا۔ تیرا اور میرا جیجا۔ اس نے ایک آنکھ دبائی اور انم کا سارا وجود سنسا ہو گیا، کسی نے جیسے سارے وجود پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا تھا۔ تم نے معید جیسے خبیث انسان کو سمن کو لے جانے دیا؟ تو نے اس کے بارے میں تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا؟ دنیا کی نظر میں شریف بننے والا اس کا بہنوئی شیطان تھا، شیطان۔ یہ تو وہ بھی جان چکی تھی اور اس نے سمن کو ایسے شیطان کو سونپ دیا۔ وہ شل سی ہوتی معیز کو دیکھ رہی تھی جو جانے کیا چیز اپنی جیکٹ کی جیب سے نکال رہا تھا۔ ادھر وہ جب شوق سے نکلی تو اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دی۔ معیز، مت کرو ایسا، اور کتنا گرے گا؟ سمن کو واپس لے آؤ، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، سمی کو واپس لے آؤ۔ میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی، ہر جرم تیرا چھپا لوں گی، مگر سمی کو واپس لے آؤ پلیز۔ معیز، سمن کو واپس لے آؤ، تم جو کہو گے میں وہ کروں گی، بس سمی کو واپس لے آؤ۔ اس کے آگے گڑ گڑا اٹھی تھی، بے تحاشا روتے ہوئے، بے تحاشا درد کے احساس سے بھری سمن کے بارے میں سوچ سوچ کر ہی اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ معیز نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا، پھر عجیب سا مسکرایا اور 2 قدم کا فاصلہ سمیٹ کر اس کے روبرو کھڑا ہوا اور ایک کام کر سکتی ہو؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انم کے سارے وجود میں خوف کی جھرجھری اتری۔ میرے ساتھ چل سکتی ہے؟ میرے ساتھ صرف ایک رات؟ تو پھر معیز، اس کا ہاتھ اٹھا اور معیز کے گال کو سرخ کر گیا۔ معیز نے دانت پر دانت رکھے اور ایک دم سے اس نے آگے بڑھ کر انم کے بال اپنی مٹھی میں جکڑ لیے تھے۔ بہت اچھل چکی تم دونوں، بہت خوار ہوا ہوں میں۔ اب میں بتاؤں گا کہ تیری جیسی لڑکیوں کی زندگی کس جگہ پر صحیح ہوتی ہے۔ وہ غراتے ہوئے اسی طرح اس کی گردن دبوچے ہوئے تھا۔ پھر اس کی مزاحمت کے باوجود پھر اس نے ایک دم سے وہی چیز جو جیب سے نکالی تھی انم کی ناک پر سپرے کی تھی۔ وہ بے ہوش کر دینے والا سپرے تھا اور وہ پوری تیاری کے ساتھ یہاں رکا ہوا تھا۔ سمن کے بعد انم کے بدلے میں بہت کچھ ملنے والا تھا اسے، معیز نے خباثت سے سوچا، اور بے ہوش ہوئی انم کو بیڈ پر ڈالا۔ پھر احتیاط کے طور پر ایک بار دروازے تک آیا۔ گھر والے غفلت سے جاگنے والے تھے ہی نہیں۔ معیز مطمئن سا بیڈ تک آیا، انم کو اٹھایا اور اس دروازے کی طرف بڑھا جو سمن کے کمرے کے بعد اس کمرے میں کھلتا تھا، جسے وہ ہمیشہ لاک رکھتی تھی، مگر وہ آج کھلا ہوا تھا۔ معیز اسے اٹھاتے ہوئے اپنے کمرے میں آیا۔ اس کے کمرے کا ایک دروازہ باہر جانے کے لیے کھلتا تھا، اس کی آزادی کے لیے، مکمل آزادی کے لیے یہ دروازہ فراہم کروایا گیا تھا، اور آج اسی دروازے سے وہ اس گھر کی عزت لے کر نکل چکا تھا، سلطان کے اسی ٹھکانے پر جہاں ایک چیز اس کا انتظار کر رہی تھی۔ شام کے سائے میں، ہواؤں کی وحشت میں موت اسے کھینچ رہی تھی اپنی طرف۔ ٹھیک اسی وقت جب معیز انم کو سلطان کے پاس لے کر آنے کی تیاری میں تھا، شہر سے بہت دور اس چھپے ہوئے سلطان کے ٹھکانے پر اس کے خاص روم میں سلطان اور خلیل ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، بند کمرے میں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے۔ ایک کی آنکھوں میں چمک تھی تو دوسرے کی نیلاہٹ چھلکاتی آنکھیں برف سے تھیں۔ سامنے ٹیبل پر سمن کی فوٹوز بکھری ہوئی تھیں اور چند تصویریں انم کے ساتھ بھی تھیں۔ خلیل نے ایک ہاتھ بڑھا کر ایک تصویر اٹھائی، جن کی چٹکی میں دباتے ہوئے وہ سمن کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ لڑکی بالکل وہی تھی جیسے شایان تھی، جو اجلال کا اب نیا جنون تھی جسے قید کرنے کا اسے حکم ملا ہوا تھا۔ تو تم نے کمشنر وجدان کے گھر سے یہ لڑکی نکال لی؟
وہ تصویر دیکھتے ہوئے عجیب سا مسکرایا تھا. کل شایان کو شکار بنوایا تھا، آج اس کی بھانجی کو. اور وجدان، یزدان کے ہاتھ اب بھی گلے سے دور تھے. میں جنت سے حوریں بھی چھین لوں، یہ تو کمشنر وجدان کا بنگلہ تھا. اتفاق سے ان کا گھر زمین پر ہی ہے. سلطان نے کہہ کر خود ہی کہا لگایا، جیسے اپنی بات کا خود ہی مزہ لیا ہو. وہ خوش تھا، بہت خوش. جو لڑکی جنون بنی ہوئی تھی وہ اب دسترس میں تھی. ابھی مان نہیں رہی تھی، جلد ہی مان جائے گی. کب تک احتجاج کرے گی؟ بس ایک بار ادھر سے نکل جانا ہے، پھر وہ اس سے وہیں جا کر نکاح کر کے اسے اپنی بیوی بنا لے گا. پھر وہ کوئی احتجاج نہیں کر سکتی. سلطان اپنی آگے کی پلاننگ پر سوچ کر خوش ہو رہا تھا. ادھر خلیل تصویر کو دیکھتے ہوئے گہری سوچ میں تھا. یہ لڑکی اجلال خانزادہ کو چاہیے. اسے ہاتھ لگانے کی سوچنا بھی مت. کچھ دن اسے ملک سے باہر رکھے تاکہ کمشنر وجدان اور یزدان خانزادہ اس کا سراغ تک نہیں پا. میں بتاؤں گا کب اسے اجلال کے پاس لانا ہے. خلیل سرد و خشک لہجے میں بولتے ہوئے تصویر دوبارہ ٹیبل پر پھینک چکا تھا. پھر صوفے سے پشت لگا کر پیر پر پیر رکھ کر آرام سے بیٹھ گیا. سلطان کے چہرے پر ناگواری ہی ناگواری چھا گئی تھی. کمشنر وجدان کی تو فکر چھوڑ دے، میں ان کے جاننے سے پہلے ہی لڑکی کو لے کر فرار ہو جاؤں گا. لیکن اجلال خانزادہ کو کوئی اور لڑکی دکھا دو، یہ لڑکی نہیں مل سکتی. چاہ کر بھی وہ اپنی آواز میں چھائے غصے کو دبا نہیں پایا تھا. خلیل کی برف آنکھوں میں استہزائیہ چمک ابھری. تو خود کہہ دے یہ بات. اسے غور سے دیکھتے ہوئے وہ عجیب سا مسکرایا بھی. سلطان نے بس جبڑے بھینچے، پھر اس کی آنکھیں کچھ سوچ کر چمکی. ذرا سا آگے ہو کر خلیل سے رازداری سے مخاطب ہوا. میں اس لڑکی کے راز کو راز رکھنے کے لیے تجھے ایک ایسی لڑکی دے سکتا ہوں جس کا تعلق یزدان خانزادہ سے نکلتا ہے. یزدان خانزادہ کا نام آئے اور خلیل چونکے نہیں. یہ نہیں ہو سکتا تھا. لیکن بات غیر یقینی تھی، اسی لیے سر جھٹک کر بولا، یزدان خانزادہ اور لڑکی. استہزائیہ مسکراتے ہوئے اس نے سلطان کی بات رد کی، مگر سلطان کی مکار آنکھیں اور بھی چمک اٹھی. لڑکی کا ہی معاملہ ہے خلیل جی، وہ بھی ایسی لڑکی جس کے لیے وہ سب کچھ کر سکتا ہے. وہ اتنے یقین سے بول رہا تھا کہ اس بار خلیل چاہ کر بھی اپنی جستجو کو روک نہیں سکا تھا. پیر پر جمے پیر ہٹا کر وہ سیدھے ہوتے ہوئے سلطان کی طرف جھکا. کون ہے وہ لڑکی؟ نیلاہٹ چھلکاتی آنکھوں میں لڑکی کے بارے میں جاننے کی جستجو تھی اور سلطان اپنی کامیابی پر مسکرایا. وہ اسی لڑکی کی بہن کو چاہتا ہے، انم نام ہے اس کا. تیرے اجلال کی شایان کی بھانجی ہے، اس کی شادی ہونے والی ہے اس سے. وہ دیوانہ ہے اس لڑکی کے لیے، کچھ بھی کر سکتا ہے. دھیرے دھیرے بولتے ہوئے سلطان کی آنکھیں چمک رہی تھی. اطلاع بہت صحیح تھی مگر لڑکی غلط ہے. یہ اس وقت شاید خلیل جان جاتا تو شاید یزدان خانزادہ کی زندگی میں سمن کبھی نہیں ہوتی. مگر خلیل جیسے انسانوں کو کیا معلوم، جو اللہ کے پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں، اس کی راہ پر چلتے ہیں، تو وہ ہر مشکل کے بعد آسانیاں ہی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. اور یہ سب تجھے کس نے بتایا؟ میں کیسے یقین کر لوں کہ سچ میں لڑکی کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے؟ اپنی آنکھیں سکیڑے وہ سلطان کی مکار آنکھوں میں گھور رہا تھا. تجھے معلوم ہے سلطان کبھی بے سر و پیر کی بات نہیں کرتا، خبر پکی دیتا ہے ورنہ نہیں دیتا. سیدھے ہو کر اس نے گردن تانی اور خلیل کو یقین کرنا پڑا. بہرحال وہ اس بات میں پکا تھا، یعنی یزدان خانزادہ اور لڑکی کا چکر. خلیل کی آنکھوں میں چمک بڑھتی جا رہی تھی. اسے دلوں سے کھیلنے میں تسکین ملتی تھی، اور اب وقت آ گیا تھا یزدان کے دل سے کھیلنے کا. تمہیں یقین ہے یزدان خانزادہ اس لڑکی سے محبت کرتا ہے؟ خلیل جیسے بندے کو یقین دلانے کی بات تھی. سلطان اس بار ذرا سا مسکرایا. موئس جیسے لڑکے اس معاملے میں کتے کی مانند ہوتے ہیں، عشق و عاشقی کی بو سونگھ لیتے ہیں. پھر وہ کہہ رہا ہے نا محبت کرتا ہے، اور اگر نہ بھی کرتا ہو تو کیا، اس کی شادی اس سے ہونے والی ہے. یہ بات کافی نہیں ہے کیا تیرے لیے؟ بات صحیح تھی. خلیل کی آنکھوں میں ہار کے زخم لگانے والی چمک گہری ہونے لگی تھی. اور تو اسے ادھر کیسے قید کرے گا؟ وہ لڑکی ادھر آئے گی کیسے؟ اپنی اندرونی خوشی چھپاتے ہوئے وہ بھی سرد آواز میں پوچھ رہا تھا. سلطان نے گردن اکڑا کر ایک بازو صوفے پر پھیلا لیا. آئے گی، وہ بھی آئے گی، بس کچھ دیر صبر کر لو. آئے گی نہیں تو زبردستی لے کر آنے والا سب پلان کر چکا ہے، مگر میری ایک شرط ہے. تو سمن کے بارے میں اجلال خانزادہ کو کچھ نہیں بتائے گا. سلطان کی طرف دیکھتے خلیل عجیب سا مسکرایا. یہ عورتوں کے چکر، اس نے سر جھٹک دیا. یہ عورتوں کے چکر، یہ اجلال، یہ یزدان. خلیل نے سر جھٹکا اور ایک بار زور سے ہنس پڑا. سلطان پاؤں پر پاؤں رکھے اسے دیکھ رہا تھا. عجیب و غریب شخصیت کا حامل خلیل کے چہرے پر ہنسی کتنی اجنبی لگ رہی تھی. کرخت چہرے والے خلیل کی آنکھوں میں ہر وقت آگ سے دہکا کرتی تھی، ایسی آگ جس میں برف سے گھلی ہوئی تھی. وہ کچھ دیر ہنستا رہا، پھر ایک دم سے سنجیدہ ہو کر بولا، میں تیری ہر شرط ماننے کو تیار ہوں، مگر تجھے وہ لڑکی بھی لے کر یہاں سے چلے جانا ہے. اسے جیسے بھی رکھنا، مگر اس کا سراغ یزدان خانزادہ کو تب تک نہیں ملنا چاہیے جب تک میں نہیں چاہوں. آواز میں غراہٹ تھی اور نیلاہٹ چھلکاتی آنکھوں میں سخت تنبیہ. سلطان نے بس اپنی آنکھیں چھوٹی کی. تو کیوں چاہتا ہے میں انم نامی لڑکی کو اپنے ساتھ لے جاؤں؟ تو اسے یہاں بھی رکھ کر یزدان کو چوٹ پہنچا سکتا ہے. غور سے خلیل کو دیکھتے ہوئے سلطان سنجیدہ تھا. یہاں رکھا تو بہت جلد وہ اسے ڈھونڈ لے گا. تم نے اسے ابھی سمجھا نہیں ہے، اور جب وہ یہاں نہیں رہے گی اور وہ ملک در ملک اسے ڈھونڈے گا
تڑپے گا ترسے گا تو مجھے بہت سکون ملے گا۔ یہ دلوں کے کھیل ہے، ان کے اجاڑنے کا اپنا ایک مزہ ہے، یہ تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ سلطان تو بس وہی کر جو میں کہتا ہوں۔ اپنی بات سرٹ پن سے مکمل کر کے اس نے سامنے رکھی میز سے سارے فوٹوز کو ایک ہاتھ سے کنارے کیا، سگریٹ کے باکس سے سگریٹ نکالی، اپنا لائٹر جیب سے نکالا اور ہونٹوں میں دبا کر سلگانے لگا۔ سلطان کچھ دیر بس اسے دیکھتا رہا، پھر سر جھٹک کر لاپرواہی سے بولا، مجھے دلوں کے اجاڑنے والے کھیل کا مزہ لینا ہی نہیں، میں تو بس عورتوں سے کھیلنے والا شخص ہوں، اور اب تو پسندیدہ عورت کے مزے لوٹنے والا ہوں۔ ٹیبل سے اپنے لیے بھی سگریٹ اٹھاتے ہوئے سلطان کی خوشی محسوس کر کے خلیل عجیب سا مسکرایا۔ پسندیدہ عورت یزدان خانزادہ کے گھر کی ہے، کہیں یہ مزہ بھاری نہ پڑ جائے۔ جب تجھ پہ بھاری نہیں پڑ سکتی تو مجھ پر بھی نہیں بھاری پڑے گی، بس تم سوچ لو یزدان خانزادہ کی عزت سے کھیلنا چاہتے ہو تم؟ ترکی بترکی جواب دیتے ہوئے اس کی آنکھوں سے خباثت ہی خباثت ٹپک رہی تھی۔ یزدان خانزادہ کی عزت، اس بار خلیل نے گہرا کش بھرا، دھواں ہی دھواں چہرے کو دھندلا کیا۔ اس کے منہ بولی ماں کی عزت سے بہت پہلے کھیل کھیلتے دیکھ چکا تھا، اس کے گھر سے اس کی محبت کو اٹھوا چکا۔ اسے اپنی عورتوں کی حفاظت کرنی آتی تو میرے جیسے لوگ زندہ ہی نہیں رہتے۔ گہرے گہرے کش لیتے ہوئے خلیل کی آنکھوں میں فتح کی چمک تھی، ایسی فتح کی چمک جسے راکھ کرنے کے لیے یزدان خانزادہ آ رہا تھا، اور یہ خبر ان دونوں کو نہیں تھی، اور جب تک پتہ چلتی بہت دیر ہو چکی تھی۔ ادھر جب سلطان اور خلیل کے بیچ معاہدے ہو رہے تھے تبھی اسی پل گولڈی ایک کوشش شروع کر چکا تھا، شاکر کی مدد کرنے کی کوشش۔ ولف نامی شکارچی آنے والا تھا یا نہیں یہ اسے نہیں معلوم تھا، مگر وہ سمن کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ سمن کی نجات کے ساتھ ہی اس کی نجات کا ذریعہ بننا تھا، اور وہ قدرت کی طرف سے دکھائے گئے اس نجات کے راستے کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اسے معلوم تھا سلطان خلیل کے ساتھ ہے، وہ کچھ دیر کے لیے اس سے غافل ہی رہے گا، یہی سب سے صحیح وقت تھا جب وہ سمن کی کوئی مدد کر سکتا تھا۔ ہاتھوں میں کھانے کی ٹرے لیے وہ آہستہ آہستہ قدموں سے سلطان کے خاص بیڈ روم کی طرف بڑھا۔ سب سے الگ تھلگ یہ اس کی عیاشیوں کے لیے مخصوص بیڈ روم تھا۔ اس نے بہت آہستہ سے اس کمرے کا دروازہ کھولا تھا۔ آسائشوں سے سجا کمرہ اپنی تمام تر خوبصورتی کے باوجود بھیانک نظر آتا تھا۔ ایک ناگوار بو پھیلی ہوئی تھی، خون کی ناگوار بو۔ نصر نے آنکھیں گھما کر اس طرف دیکھا جدھر فرش پر بیٹھی لڑکی نڈھال سے نظر آ رہی تھی۔ سلطان نے بہت مارا تھا، نہ جانے اسے کتنی چوٹ پہنچی تھی کہ وہ خون ہو رہی تھی، لیکن اب بھی اس کے ارادے کمزور نہیں پڑے تھے۔ وہ زخمی تھی مگر ہاری ہوئی نہیں تھی۔ سلطان سے آخری سانسوں تک لڑنے والی لڑکی، نصر کی نگاہوں میں اس پل ہی اس کے لیے عزت و احترام کا جذبہ پیدا ہو گیا تھا، لیکن وہ اسے دیکھتے ہی چاہیے۔ میرے قریب بھی مت آنا ورنہ میں تمہیں مار ڈالوں گی، وہ زخمی شیرنی جیسا غرائی۔ بے تحاشا نفرت سے اسے دیکھتے ہوئے سمن کی آنکھوں میں کراہیت بھی تھی۔ سلطان کا خاص کھلونا تھا وہ کیسے اس سے نفرت نہیں کرتی؟ گولڈی کو برا بھی نہیں لگا، وہ خود کو اسی قابل ہی سمجھتا تھا۔ مجھے بھی تم سے کوئی مطلب نہیں ہے، میں یہ کھانا لایا ہوں، بے تاثر آواز میں بولتے ہوئے وہ ہاتھ میں لی ہوئی ٹرے لے کر آگے بڑھا تھا۔ سمن بیٹھے بیٹھے خود کو گھسیٹ کر پیچھے کی طرف کھسکی۔ وہ کھسکی تو اس کے ساتھ خون کی لکیریں بھی اور کھینچی۔ نصر نے جبڑے بھینچے، سختی سے آنکھیں بند کر کے دوبارہ کھولی، پھر آگے بڑھے بغیر وہیں پنجوں کے بل بیٹھا، ٹرے وہیں فرش پر رکھی، ساتھ ہی ٹرے کے اوپر ایک چابی۔ اس میں بالکنی کا ڈور کھولنے والی چابی ہے۔ ادھر سے اونچائی زیادہ نہیں ہے، بس کچھ جھاڑیاں ہیں اور کوڑا کرکٹ۔ چوٹ لگی بھی تو عزت جانے کے ڈر سے کم ہی ہوگی۔ اس طرف کا گیٹ میں کھول آیا ہوں، اب یہ تمہارا دماغ کہ تم اس گیٹ سے کیسے نکلتی ہو۔ اپنی بات کہہ کر وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ سمن اب بھی اسے نفرت سے دیکھ رہی تھی، جس دور سے وہ گزر رہی تھی اب کسی پر بھی یقین نہیں رہا تھا۔ یہاں کچھ لوگ تمہیں بچانے آنے والے ہیں، مگر وہ زندہ رہیں گے یا مر جائیں گے میں نہیں جانتا، مگر میں چاہتا ہوں تم اس سیاہ دنیا سے نکلنے کی کوشش کرو، جب تک تمہیں یقین نہ ہو جائے کہ اب تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ جب تک ایک امید زندہ ہے تب تک اس امید کا دامن تھامے ہوئے تم بھاگتی رہو سمن منیب، اور مجھے لگتا ہے کہ تم بچ جاؤ گے کیونکہ تمہارے ساتھ دعاؤں کا حصار ہے۔ اپنی پوری بات بے تاثر آواز میں کہہ کر وہ آخری میں زخمی سا مسکرایا، پھر مڑا اور اس کمرے سے نکل گیا، اپنے پیچھے زخمی سمن کو چھوڑ کر۔ اس رات میں جس طرح سے بھی بچ کر نکلی، آج کہتی ہوں میرا سب سے پہلا مددگار نصر ہی تھا۔ ماضی کی کالی رات کے سائے سے نکلتے ہوئے سمن کی آنکھوں میں آنسو ہی آنسو تھے، انم کی آنکھیں بس سرخ ہو رہی تھی۔ نصر کو تمہاری مدد کرنی ہی تھی کیونکہ وہ جو تمہارے سر پر دعاؤں کا سایہ تھا نا، اس کا حصار کوئی توڑ ہی نہیں سکتا تھا، اور میرے سر پر جو گناہوں کا بوجھ اس نے مجھے جکڑ لیا، تم آزاد ہو گئی اور میں قیدی بن گئی۔ اب انم کی آنکھوں میں قطرے قطرے آنسو گر رہے تھے، سمن کی آنکھیں سرخ ہوتی اس کے چہرے پر جمی تھی۔ ہاں، اس رات یزدان خانزادہ نے تباہی مچا دی تھی۔ سلطان کے ٹھکانے پر خون کا دریا بہہ رہا تھا، ہر طرف کافوری مہک اڑ رہی تھی، گولیوں کی آوازیں، گرنے کی آوازیں، جان نکلنے کی چیخیں، موئس کی چیخیں اب بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہیں۔ یزدان خانزادہ کی درندگی سے لے کر جنونیت نے اس پل مجھے بس ایک احساس سے دوچار کر دیا تھا، وہ تو تھا خوف کا احساس۔ انم نے سختی سے آنکھیں میچ لیں، اب بھی اس رات ولف کا روپ آنکھوں میں خوف بھر دیتا تھا۔ یہ وہی خوف تھا
خوف تو تھا جو اب تک وہ چاہ کر بھی اقبال جرم نہ کر سکی تھی، چاہ کر بھی معافی نہ مانگ سکی تھی۔ ڈرتی تھی، جان پیاری تھی تب بھی اور اب بھی۔ سمن نے آہستہ سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تو انم نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ سرخ آنکھوں میں خوف کی چمک صاف تھی، پھر بولی تو اسی خوف کے زیر اثر تھی۔ اس رات ساری آوازیں سنتے ہوئے میں یزدان خانزادہ کے خوف سے مرنے کے قریب ہو گئی تھی۔ میں ڈر گئی تھی سمی، بہت زیادہ۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر انہوں نے مجھے وہاں دیکھ لیا تو پھر ولف مجھے بھی زندہ کاٹ دے گا، میری موجودگی میرا جرم ثابت کر دے گی۔ اور تب میں نے ایک فیصلہ کیا۔ وہ ذرا سا تھمی اور سمن کی پتلیاں ساکت ہو گئی۔ سلطان جیسے دنیا کے لیے جینے والے انسان کہاں ولف جیسی بے خوف شخص کا سامنا کر سکتے تھے؟ وہ بھاگ رہا تھا اور میں اس کے ساتھ وہاں سے بھاگنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ دوسرے کمرے میں قیدی بن کر بیٹھے ہوئے میں نے سب سنا تھا، یزدان خانزادہ کی دیوان کی۔ پھر سمن سب کچھ سننے کے بعد مجھے یہ لگا کہ اب یہ سانسیں بے وجہ چل رہی ہیں۔ میں اب کسی کا بھی سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کوئی میرے گناہ کے بارے میں جانے، میں سب کی نگاہوں سے گر جاؤں، اس سے پہلے ہی میں گم ہو جاؤں گی۔ مجھے ہمیشہ گم ہی رہ جانا تھا۔ بولتے بولتے اس نے جیسے تھک کر گہرا سانس لیا، پھر تھکان سے ساکت سے سمن کو دیکھا۔ یزدان کبھی تمہیں مارتے نہیں، یہ مجھے یقین ہے انو۔ تو نے سلطان کے ساتھ جانے کی غلطی کیوں کی؟ کیوں اس خبیث پر بھروسہ کر لیا؟ کیوں نہیں ایک بار یزدان کو نہیں آزمایا؟ سمن کی آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ شکوہ در آیا تھا۔ انم زخمی سے ہنسی۔ تو نے کبھی ولف کا وہ روپ نہیں دیکھا، اسی لیے ایسا بول رہی ہے۔ وہ چاہے تمہارے ساتھ کچھ بھی جو وحشت یا جنونیت سے حاوی ہوا ہو، مگر تم اس کا عشق ہو۔ اس وحشت و درندگی کا عالم کبھی نہیں رہا ہوگا جس کو میں نے دیکھا اور سنا تھا۔ سمی، وہ روپ بہت خوفناک تھا، ڈراؤنا تھا۔ میں شرمندہ تھی، احساس گناہ سے لبریز تھی، پچھتاوے سے چور بھی، مگر موت سے ڈری ہوئی تھی۔ لیکن وہ نہ کہتے ہیں نا، انسان جس چیز سے بھاگتا ہے وہی چیز اس کا دامن تھام لیتی ہے۔ موت نے بھی میرا دامن تھام لیا تھا۔ وہ پھر سے تھمی تھی، اس پل کو یاد کرتے ہوئے کر بھی کر آنکھوں میں سمٹا۔ اس جگہ پر جو آگ لگ گئی تھی اسی آگ نے مجھے گھیر لیا تھا، اور میں جو سلطان کو اپنا مددگار بنا کر نجات پانا چاہتی تھی وہ اپنی جان بچا کر بھاگ گیا تھا۔ میں جل رہی تھی، آگ میرے وجود کو جلا رہی تھی۔ موت میرے قریب تھی اور جل کر مر بھی جاتی مگر نصر نے بچا لیا۔ کیسی عجیب بات تھی نا سمن، اس رات ہم دونوں بہنوں کو ہی نجات اسی نے دی۔ اس بار انم کے ہونٹوں پر آنسوؤں سے لبریز مسکراہٹ تھی۔ سمن کی آنکھوں سے کئی آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ انم نے چند پل خود کو سنبھالا، پھر بولنا شروع ہوئی۔ اس نے مجھے بچا لیا اور وہ مجھے بے ہوش لے کر نکل رہا تھا کہ خلیل نے ہمیں پکڑ لیا، اور پھر ہمیں اس نے ایسی جگہ بھیج دیا جہاں رہائی ممکن ہی نہیں تھی۔ سلطان کے لیے میں کسی کام کی نہیں تھی۔ وہ مجھے مار دینا چاہتا تھا کیونکہ اسے ولف کا ڈر لاحق ہو گیا تھا۔ خلیل سے وہ کوئی بھی بہانہ کر سکتا تھا، مگر تب نصر میری نجات کا راستہ بن گیا۔ اس نے مجھ جیسی جلی ہوئی لڑکی سے نکاح کر لیا۔ انم نے تھکی تھکی سی سانس لی اور اس بار بیڈ گراؤنڈ سے سر ٹیک دیا۔ وہ خود کو بہت تھکا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ رات بھر کی اذیت سے لے کر ماضی کی یاد تک کا سفر طے کرتے ہوئے اب سارے وجود پر تھکان اتر چکی تھی۔ سمن نے بھی چند گہری سانس لی اور پھر آہستہ سے پوچھا، نصر کو یہ سب معلوم تھا؟ اس کے سوال پر انم نے سر اٹھایا، سیدھی بیٹھی اور پھر اداس سا مسکرائی۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ اسے خبر نہ ہو، مگر اس نے ماضی میں بھی اقرار نہیں کیا تھا اور کل رات بھی نہیں کیا اور نہ کرے۔ اداس مسکراہٹ میں محبت کی نرم شمع روشن تھی۔ سمن نے پھر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہمارے لیے جو سب سے بہتر ہوتا ہے وہی ہمارا خدا ہمیں عطا کرتا ہے۔ اگر کوئی غلط بات سے لے کر غلط انسان ہماری قسمتوں میں لکھ جائے تو کہیں نہ کہیں اس میں ہماری ہی خطا یا کم عقلی ہوتی ہے۔ لیکن تم خوش قسمت ہو انو، جو نصر جیسا شخص تمہاری ہر غلطی کے باوجود بھی تمہارا مقدر بن گیا۔ بس اس کی قدر کرو، اس سے ہی محبت کرو۔ اور محبت سے کہتے ہوئے اس نے ایک ہاتھ بڑھا کر انم کے سرد ہوئے گال پر اپنی ہتھیلی رکھی۔ ہم سب کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہو سکتے۔ ہم سب اپنے ہیں، اپنوں کی غلطیوں کو درست کر کے معاف کر دیا جاتا ہے، اسے دلوں کی رنجشیں نہیں بناتے۔ خونی رشتوں کی قطع تعلقی تو خدا بھی معاف نہیں کرتا، پھر ہم ایسا کیوں کریں گے؟ مجھے اپنی بہن بہت پیاری ہے، اور دیکھنا یزدان بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ وقت لگے گا مگر ٹھیک ہو جائیں گے، اور نہیں بھی ہوئے تو میں ہوں نا انہیں ٹھیک کرنے کے لیے۔ ان کی مجال بھی نہیں ہو سکتی میری بہن پر ٹیڑھی نگاہ بھی ڈالے۔ بھیگی آنکھیں، بھیگا چہرہ، مہربان مسکراہٹ اور نرمی سے بولتے ہوئے وہ جو اپنے پرانے رنگ میں آئی، انم کی آنکھیں دریا بن گئی۔ سمی، وہ بے قابو ہو کر اس سے لپٹ گئی۔ تیز تیز روتے ہوئے وہ اپنا وہ غبار دھو رہی تھی جو سمن کی محبت کا قرض تھا۔ سمن وہیں اسے اپنے بازوؤں میں سنبھالے ہوئے اس کی پشت تھپک رہی تھی، آنکھیں گیلی ہو رہی تھی، پر اب وہ کچھ نہیں بول رہی تھی۔ آج روئے تو پھر آنے والا کل خوشی کی کیفیت میں گزرے گا۔ گزر چکی رات کی طرح ماضی کا یہ باب بھی اب بند ہوا۔ اب جو ہوگا بس ان کی نابودی ہوگی، جو بچے ہوئے کردار ہے۔ سلطان کے غرور سے لے کر خلیل کی ہر سازشوں کو ناکام بناتے ہوئے ولف نے اس رات تباہی مچا دی تھی، اپنی دہشت پھیلا دی تھی، لیکن اس کے بعد ولف کے خوف سے سلطان کو جان بچا کر چھپنا پڑا، اور خلیل ہار کی تڑپ لیے اپنے اگلے وار کی تلاش میں گم ہو گیا تھا، اور اب سلطان ولف کے قبضے میں تھا، اور خلیل گمشدہ اور جیت ان کا مقدر، جن کے ساتھ ساتھ محبت پرواز کا نہ تھے۔
نیلے آسمان پر بینگنی رنگ ڈھل رہا تھا، رات کی سیاہی اپنے پیر سمیٹ رہی تھی اور روشنی کا سایہ زمین کے فرش کو چھوتا ہر سو ایک نئے سورج کی آمد کی خبر دے رہا تھا۔ فجر کی ساعتیں اب تمام ہونے کی صورت میں نور کو باہیں پھیلائے خیر مقدم کر رہی تھی۔ ایسے میں اس مسجد کے صحن میں نور کا پھیلتا سایہ دلوں پر چھائی گرد کو صاف کر رہا تھا، اور مسجد کے اندر موجود وہ دونوں شکر کی نماز تمام کر کے اب سجدہ ریز تھے، دل و جاں سے اس کے آگے جھکے ہو جو لائق عبادت ہے، جس کے علاوہ کوئی مددگار نہیں، وہ مہربان ترین ہے اور مسبب الاسباب ہے۔ ایک ساتھ سجدے سے سر اٹھے اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھے، دل مطمئن تھا، سوچیں آرام اور سینے اب غبار سے پاک۔ پھر وہ دونوں ایک ساتھ ہی اٹھ کھڑے ہوئے، ایک ساتھ قدم باہر کی سمت بڑھے، مضبوط اور مستحکم قدم، جو اٹھے تو راہیں ہموار ہو جاتی تھیں، جو رکے تو منزلیں خود ہی طے ہونے لگی۔ ساتھ ساتھ چلتے ہوئے یزدان اور شاکر مسجد کے گیٹ سے نکلے، پھر صحن میں آئے اور پھر اپنی اپنی بائک کے پاس آ کر ایک دوسرے کے مقابل میں کھڑے ہو گئے۔ رات والی کیفیت اب ان کے چہرے پر ناپید تھی، آنکھیں گزری رات کے کرب سے پاک تھی۔ جب اپنی جیب میں چابی ٹٹولتے ہوئے وہ شاکر سے بولا، آئزہ کے پاس یہ ساری انفارمیشن بس ایک شخص سے پہنچا سکتا ہے۔ اتنی ڈیٹیل سے بس اس شخص کو ہی سب معلوم تھا، چابی مل چکی تھی اور معمہ بھی حل ہو چکا تھا۔ شاکر نے اپنی آنکھیں سکیڑی، پھر دانت پر دانت رکھ کر بولا، سالہ یہ خلیل ابھی تک زندہ ہے؟ سر جھٹکتے ہوئے اس نے غصے سے لال ہوئی آنکھوں میں سے یزدان کو دیکھا بھی، جس کے چہرے پر سوچ کے سائے تھے۔ یزدان نے بس یہی کہا اور پھر چابی بائک میں اپنی لگا کر وہ بائک پر سوار ہو گیا۔ شاکر اب بھی اپنی بائک سے کمر ٹکائے کھڑا تھا، دور تک پھیلتے نور کی ہلکی چادر کو دیکھتے ہوئے یزدان سنجیدگی سے بولا، خلیل زندہ ہے شاکر، اور اسی شہر میں ہے، بس منتظر ہے اپنی اگلی چال کے لیے۔ وہ ایک نفسیاتی کیس بھی ہے، وہ پہلے جذبات سے کھیلتا ہے، اعتبار کاٹتا ہے، پھر مارتا ہے۔ اس نے محبت کھوئی تھی، اعتبار کھویا تھا، اس لیے وہ جس لوگوں سے نفرت کرتا ہے وہ کبھی بھی انہیں محبت و اعتبار کی مضبوط ڈوری سے بندھے نہیں دیکھ سکتا، مجھے بھی نہیں دیکھ سکتا، اس لیے اس کا نشانہ ہر بار میں رہوں گا۔ بائک پر بیٹھے ہوئے یزدان کی نگاہ دور دور تک پھیلے سناٹے کو دیکھتے ہوئے خلیل کے بارے میں بھی سوچ رہی تھی، اور اپنی بائک سے کمر ٹکا کر کھڑے شاکر کی نگاہ اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ وہ مجھے اس لیے ہر بار ایسی چوٹ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اس سے پہلے انم کے زندہ ہونے کی خبر سے لے کر سمن کی سچائی بتاتے ہوئے وہ میرے جذبات سے کھیلنے کا کام کر چکا تھا، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا سمن کے انم بننے والی حقیقت سے میں اسی روز سے ہی واقف تھا جب وہ سلطان کے اڈے سے نکلی تھی۔ بائک کے ہینڈل پر ہاتھ گھماتے ہوئے وہ بھی ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا، لیکن بھوری آنکھیں اب بھی گلابی سی تھی۔ سمن نے ایسا کیوں کیا؟ شاکر بے ساختہ پوچھ بیٹھا تھا، اور یزدان نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ جب پپا نے اس سے بات کی اور یہ کہا کہ وہ انم بن جائے تو اسے بھی لگا کہ میں صرف انم کو چاہتا ہوں۔ شانی کی غلط فہمی کی وجہ سے پپا سے لے کر سب یہی سمجھتے رہے کہ انم ہی وہی لڑکی ہے۔ شانی، انہیں کیوں کر غلط فہمی ہوئی، حالانکہ میرے خیال سے وہ پرنس کو جانے کا دعویٰ کرتی آئی ہیں؟ اس بار شاکر نے تیزی سے پوچھ دیا تھا۔ یہ سوال کئی بار اس کے ذہن میں آیا تھا، آج موقع ملا تو پوچھ بھی لیا۔ شاید ایک بار کی میری غلطی نے انہیں اس بھرم میں ڈال دیا تھا، یا پھر سمن کا ہمارے یہاں انم بن کر رہنے کے ڈرامے کی وجہ ہوگی۔ یہ ان کی اس روز کی چاہت تھی جب انہوں نے انم کو گود لیا تھا۔ وہ ہمیشہ سے چاہتی تھیں کہ وہ ان کے مصطفیٰ کی دلہن بنے، وہی ماؤں والی خواہش کی بیٹیاں قریب رہیں۔ میرے لیے انم کو چاہا تو دعا کو واہ۔ یزدان ایک لمحے کو چپ ہوا، پھر سنجیدگی سے بولا، میں ذرا ایک کام سے جا رہا ہوں، تم ساتھ چلو گے یا گھر جا رہے ہو؟ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر اس نے شاکر کی طرف دیکھا، جو ایک دم سے دعا کے ذکر پر فوری موبائل نکال چکا تھا۔ اپنی بیوی کو تو بھولا ہی پڑا ہوا تھا، اور کہیں وہ ناراضگی میں اس بار سر ہی پھوڑ دے۔ بے ساختہ وہ ایک میسج کر دینا چاہتا تھا، مگر دعا کے ڈھیروں میسج اور کالز پڑی دیکھ کر یہ پہلی بار تھا کہ شاکر کے لبوں پر مسکراہٹ تھری۔ پھر سے میں کوئی تانا نہ ماروں میڈم، اس سچویشن میں بھی اپنا دامن صاف کر چکی ہیں۔ ادھر یزدان اس کی مسکراہٹ دیکھ کر سر جھٹک گیا۔ ہوا سرد تھی مگر بڑی بھلی معلوم پڑ رہی تھی، فضا تبدیل ہوئی تھی کہ اب دل ہلکا ہو گیا تھا۔ وہ سمن کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھا، مگر بیچ میں ایک کام نپٹانے کے بعد، تم گھر ہی پہنچو، میں کچھ دیر میں پہنچتا ہوں، سب سے جا کر کہہ دینا کہ تیاری کر لیں، شام سے پہلے اریبہ کے گھر پارٹی میں جانا ہے۔ شاکر نے تیزی سے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، وہ اب نارمل ہو چکا تھا۔ رات گزر چکی تھی، درد بھرے لمحات گزر گئے۔ اب یزدان خانزادہ کسی کو بھی پتہ نہیں چلنے دے گا کہ وہ رات کیسے گزری، وہ کس حال سے گزرا۔ وہ اپنے گھر کی بات غیروں میں نہیں اچھالتا، اور پارٹی کا ذکر تو اس پارٹی میں آئزہ بھی ہوگی۔ اور شاکر سوچ کر مسکرایا، کچھ مزیدار ہونے والا ہے۔ موبائل جیکٹ کی جیب میں ڈال کر وہ بھی اپنی بائک پر سوار ہو گیا، پھر سر گھما کر یزدان کو دیکھا، یا آپ خود بنفس چل کر کہہ دیں تو زیادہ بہتر ہوگا، میں تو اپنی بیوی کو منانے جا رہا ہوں، آپ اپنا بھی دیکھ لیں۔ ابھی تک دوسری عورت والا معاملہ بھی صاف نہیں کر پائے، اس پر سے ایک نیا مسئلہ شروع کر دیا، ناراض کرنے کا۔ بڑی سنجیدگی سے کہتے ہوئے مسکرایا بھی، مگر یزدان نے اسے بری طرح سے گھورا تو وہ گڑبڑایا، پھر ڈھیٹ بن گیا۔ وہ میرا مطلب تھا کہ پارٹی میں ہنستی مسکراتی بیوی لے کر جانی ہے نا،
دوسروں کو جلانا ہے، خلیل تک خوش و خرم رہنے کی خبر پہنچانی ہے نا، تو اس لیے کہا۔ جلدی جلدی اپنی بات کی توضیح دیتے ہوئے وہ چابی ڈھونڈنے کے بہانے جیکٹ کی جیب میں گھس ہی گیا تھا۔ اللہ بچائے ولف کی کڑی نگاہوں سے۔ کم بولا کرو شاکر خان زادہ، ورنہ کسی دن سچ میں تمہاری کھوپڑی اتار دوں گا میں۔ کچھ دیر اسے گھورنے کے بعد بس یہی کہا اور بائک سٹارٹ کر کے روڈ پر ڈال دی تھی۔ میری کھوپڑی اتار دی تو پھر میرا جیسا شاکر کہاں ملنے والا ہے آپ کو؟ میرے جیسا چمچا کوئی اور نہ ہونا جو بیوی بھی چھوڑ کر ولف کو ڈھونڈتا ان کی تنہائی بانٹنے کی فکر میں ہوتا ہے۔ اپنی بائک بھی تیزی سے سٹارٹ کرتے ہوئے پھر ولف کے برابر ملاتے ہوئے وہ بچی خاصی تیز آواز میں بول رہا تھا۔ سرد ہوا، سنسان روڈ اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کے سچے ساتھی، دوست، شاگرد، استاد، جو بھی، مگر ہمیشہ ساتھ رہیں گے یہ تو طے تھا۔ فکر کرنی بھی چاہیے۔ تمہاری بیوی کا لاڈلا بھائیوں، مجھے کچھ ہوا تو اسے ویسے بھی تمہیں زندہ سلامت نہیں چھوڑنا۔ متوازن رفتار سے بائک چلاتے ہوئے وہ سنجیدہ ہی تھا۔ سرد ہوا کے جھونکے اس کے چہرے کو چھوتے اور اندر تک ٹھنڈک پڑ جاتی۔ استغفر اللہ، ویسے بھی ہم بھائی پریمی نہیں ہے میری بیوی، اکلوتا میاں ہوں اس کا۔ وہ برابر میں ہی بائک چلاتا بول پڑا تھا، گہری بھوری آنکھوں میں مسکراہٹ سی تھی۔ آزمائش شرط ہے۔ یزدان نے گردن موڑی اور جو شاکر نے دیکھا وہ آنکھ مار کر بائک بہت تیزی سے آگے بڑھا لے گیا تھا۔ میں پاگل ہوں کیا جو ایسی آزمائش دوں؟ سارا پکا وہ میرا سر ہی پھاڑے گی۔ بھائی پریمی بیوی، ہلکے سے بڑبڑا کر سر جھٹکا۔ پھر اس نے بھی ایک دم سے بائک کی رفتار تیز کر دی تھی۔ یزدان خانزادہ کے پیچھے پیچھے وہ بھاگنا کب چھوڑ سکتا تھا؟ جی تو فرینڈز، کیسے لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔